بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمحہ فکریہ۔ بیٹا، جب تم ننھے سے بچے تھے تو ہر دل عزیز تھے اور شاخ تر کی طرح تر و تازہ تھے۔ بات اشارے سے بھی کہی جائے تو سن لیتے تھے، کسی چیز سے روکا جائے تو فوراً رک جاتے تھے۔ مگر جب تم جوان ہو کر پختگی کی عمر کو پہنچنے لگے تو تمہارے مزاج میں سختی آنے لگی اور رفتہ رفتہ تم خشک تنے کی طرح سخت ہو گئے، جس میں اب نہ تر و تازگی رہی نہ زندگی۔ دیکھنے میں موٹا تو نظر آتا ہے، لیکن چونکہ اس کی تراوٹ اور شادابی جاتی رہی، اس لیے بے فائدہ سا ہے۔ بیٹا، جوان تو وہی اچھا لگتا ہے جو با ادب اور فرما بردار ہو۔ اسلام سرمایہ زندگی ہے۔ بیٹا، غور و فکر کے سارے راستے اسلام تک پہنچتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ آدمی کی نیت درست اور طلب سچی ہو۔ گمراہ وہی ہوتا ہے جس کی بصیرت اندھی ہو، زبان میں کجی ہو اور نیت حق سے انحراف کی ہو، یا پھر آدمی سچی طلب سے محروم ہو، حقی تلاش و جستجو کے لیے سنجیدہ کوشش کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ بیٹا، حق کا پرچم سدا سر بلند رہتا ہے، مگر نظر وہ اسی کو آتا ہے جسے حق سے محبت ہو اور حق کی پیروی اور اس کی نصرت و مدد کا عزم و حوصلہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہو۔ اسلامی رنگ میں رنگ جاؤ۔ بیٹا، اسلام سے جو نسبت تمہیں حاصل ہے، یہ نسبت حقیقی اور سچی ہونی چاہیے۔ تمہاری وضاحت، تمہارا لباس، تمہارا بول برتاؤ اور رہن سہن سب اسلامی رنگ میں رنگا ہونا چاہیے۔ تمہیں فخر ہونا چاہیے کہ تم مسلمان ہو اور اسلام جیسے عظیم مذہب کے پیروکار ہو۔ ابلیس کے چیلے اور بے حیا بے غیرت مغرب کے تم چھلے اگر تمہارا مذاق بنائیں، تم پر فقرے چست کریں تو انہیں خاطر میں نہ لاؤ۔ آج ہر طرف گھٹیا اور پست قسم کی چیزوں کے پرستاروں کی کثرت ہے، بے حیائی اور آوارگی کا چلن ہے۔ بلانے والے اس کی طرف بلا رہے ہیں اور لوگوں کی بھیڑ ہے جو ان کی طرف کھینچی چلی آ رہی ہے۔ بیٹا، ان باتوں سے ہرگز دھوکے میں نہ آ جانا۔ برائی اور برائی کے علم برداروں کی ہر دور میں کثرت رہی ہے اور بھلائی کے پیروکار ہر زمانے میں دنیا میں کم ہوئے، اور جیسے جیسے زمانے قیامت قریب ہوتا جائے گا، خیر اور اہل خیر کا دائرہ سمٹتا ہی جائے گا۔ آخر قیامت ایسے ہی لوگوں پر تو آئے گی جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین ہوں گے۔ بس اہل خیر کی کمی اور اہل شر کی زیادتی سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی کتاب کو اپنا قائد اور امام بناؤ، تم تنہا ہی ایک جماعت بن جاؤ گے۔ سنت رسول کو اپنا ہادی اور رہنما بناؤ، یہ وہ نور ہے جو گمراہی کی ان گھٹا توپ اندھیروں میں تمہاری راہوں کو روشن کرے گا جن کا آج ہر سو بسیرا ہے۔ بیٹا، ہر ایسی فکر سے اپنے آپ کو دور رکھو جس کا تمہارے دین سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ہر ایسی جماعت سے کنارہ کش رہو جو اسلام کے طرز زندگی کو اپنانے سے گریز کرتی ہو۔ ہر ایسے دوست سے لا تعلق ہو جاؤ جو اللہ کے حقوق سے بے پرواہ ہو اور ماڈرن دور کی جاہلی اصطلاحات اور دین بیزاری پر مبنی ایسے جملوں اور فقروں کو زبان پر لانے سے احتیاط رکھو جنہیں اسلام قبول نہیں کرتا۔ بیٹا، اگر مجھے لوہے کا لباس پہنایا جائے اور میرے چہرے پر نوکیلے کانٹے چبھوئے جائیں اور مجھے پتھروں سے مارا جائے تو اس کا گوارا کر لینا میرے لیے آسان ہے، لیکن کوئی ایسا گستاخانہ کفریہ کلمہ سننا یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور توہین کی ایسی باتیں سننا کہ مجبوری اور بے بسی کی وجہ سے میں اس کا جواب بھی نہ دے سکوں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ لہذا تم اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ایسی جگہ رہو جہاں ایمان اور امان ہو، اور سرکشوں اور شرپسندوں سے دور رہو، اس لیے کہ یہ انسانوں کے لبادے میں ابلیس کے ٹولے ہیں۔ پابندیاں بھی رحمت ہیں۔ بیٹا، اسلام کو بوجھ نہ سمجھو، اسے اس پہلو سے نہ دیکھو کہ وہ آدمی کی آزادی کو چھین کر اسے طرح طرح کی پابندیوں میں جکڑ دیتا ہے، بلکہ اسے ہمیشہ اس زاویہ نگاہ سے دیکھو کہ وہی ساری انسانیت کا اصل دین ہے اور اس میں انسان کی پوری زندگی کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔
دنیا کی تمام چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ بندوں کے لیے جائز اور حلال ہیں۔ دین نے تم کو بس انہی چیزوں سے روکا ہے جن میں تمہارا دینی یا دنیاوی نقصان ہے اور جس میں تمہارے لیے نیکی، بھلائی اور فائدہ مضمر ہے۔ تمہیں ان چیزوں کے استعمال کرنے اور برتنے کا حکم دیا ہے، بس ایسا کوئی کام نہ کرو جس میں تمہارے یا تمہارے غیر کے لیے کوئی دینی یا دنیاوی نقصان ہو۔ اس کے بعد تم آزاد ہو، جیسے چاہو زندگی کی آزادیوں سے لطف اٹھاؤ۔ بیٹا، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے بھیجنے والے نے اسے ہر پہلو سے معتدل بنایا ہے۔ اس نے عبادات کا حکم دیا ہے جس سے روحانی تقاضے پورے ہوتے ہیں، اور زمین کی پاکیزہ نعمتوں کو حلال کیا ہے جس سے جسم کے تقاضے اور خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ اس نے انسان کو نہ تو ترک دنیا کا حکم دیا کہ زندگی انسان کے لیے ایک بوجھ بن کر رہ جائے، اور نہ ہی دنیا کی لذتوں کے لیے بالکل آزاد چھوڑ دیا کہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہ رہ جائے۔ اس نے انسان کو جو آزادیاں بخشی ہیں وہ اس کے لیے نعمت ہیں، اور جو پابندیاں عائد کی ہیں وہ بھی اس کے حق میں رحمت ہیں۔ لہذا اس مبارک دین کی دل سے قدر کرو، اسے اپنا ہادی اور رہبر اور اپنی زندگی کا مشن بناؤ۔ خوشگوار زندگی دین میں۔ بیٹا، قرآن و حدیث کے علاوہ زندگی کے تجربات نے بھی مجھے بتایا کہ خوشگوار انسانی زندگی کا سب سے اہم اور بنیادی ذریعہ دین ہے، لیکن میں تم سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ مجھے دین کے بارے میں نہ تو اپنے زمانے کا رویہ اچھا لگا اور نہ ہی تمہارے زمانے کا رویہ اچھا لگتا ہے۔ ہمارے زمانے کی دینداری میں سختی ہی سختی تھی، نرمی کا تصور نہ تھا، حد درجہ تنگی اور غلو تھا۔ لوگ دیندار تھے مگر اعتدال سے دور تھے۔ دین نے دنیا کی لذتوں سے جائز حدود میں بہراور ہونے کی جو آزادی دی ہے، لوگ اسے بھی حرام جانتے تھے، علم سے نہ آشنا تھے، اس لیے عقل سے کام نہیں لیتے تھے۔ اور تمہارے زمانے کا دین کے ساتھ جو رویہ ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ نوجوانوں کی نظر میں دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں، کبھی بھولے سے بھی اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ اسے زندگی کے ایسے گمنام خانے میں جگہ دی گئی ہے جس کی طرف کبھی التفات ہی نہیں ہوتا۔ بیٹا، زندگی کے تجربات نے مجھ پر یہ بات کھول دی ہے کہ خوشگوار زندگی کے لیے ایمان ضروری ہے۔ آدمی ایک ایسے رب کو تسلیم کرے جو سب سے بالا و برتر اور سب کا مالک و خالق ہے، اس پر ایمان رکھے، اس پر بھروسہ رکھے، اسی سے اپنی حاجت روائی کا سوال کرے، اسی سے لو لگائے اور اسی کے گن گائے، اور اسی کی خوشنودی اور رضا کے لیے انسانیت کے ساتھ ہمدردی، محبت اور خیرخواہی کا رویہ اپنائے رکھے۔ بندے کا اپنے رب سے ذکر و مناجات کا یہ رشتہ بندہ کی زندگی میں سکون و اطمینان اور قلبی خوشی کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ بے سکونی کا راز دین سے دوری۔ بیٹا، تم نے ایک ایسے دور میں آنکھیں کھولی ہیں جس میں اسباب راحت کی ریل پیل ہے۔ تمہارے دور میں مال کی جو فراوانی ہے وہ ہمیں حاصل نہ تھی، تمہیں جو آزادی میسر ہے وہ ہمیں میسر نہیں تھی۔ نئے تمدن نے تمہیں زندگی سے لطف لینے کے جو نئے نئے طریقے سکھائے ہیں ان سے ہم نہ آشنا تھے۔ آج تمہاری زندگی میں جو بہاریں ہیں ہماری زندگی میں ان کا تصور بھی نہیں تھا۔ ان وجوہات کے پیش نظر توقع تھی کہ تمہاری زندگی ہماری زندگی سے زیادہ خوشگوار ہوگی، تم ہم سے زیادہ راحت و سکون اور عافیت و اطمینان سے بہراور ہوگے، لیکن نتیجہ توقع کے بالکل برعکس ہے۔ ہمیں اسباب راحت کی کمی کے باوجود راحت و اطمینان کی جو دولت نصیب تھی، تمہاری زندگیوں میں اس کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ تمہاری نسل ایک عجیب تحیر اور بے اطمینانی اور کنفیوژن کا شکار ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ تمہاری نسل کی اس بے اطمینانی کا سبب کیا ہے؟ بیٹا، ہماری زندگی کے سکون اور تمہاری زندگی کی بے سکونی کا راز یہ ہے کہ ہماری زندگی خالق کائنات کے بتائے ہوئے کچھ ایسے عقائد اور اصولوں سے وابستہ تھی جن پر ہم مکمل ایمان رکھتے تھے اور بلا تردد ان اصولوں پر چلتے تھے۔ وہ عقائد اور اصول ہی ہماری نظروں میں حق اور سچ تھے۔ چنانچہ جو شخص
ان اصولوں کی پیروی کرتا اسے دل سے اچھا سمجھتے تھے، اور ان سے ہٹ کر زندگی گزارنے والے ہماری نظروں میں حقیر اور قابل نفرت تھے۔ ہمارے دور میں دین ہی ہر کسی کے درد کا درما اور غم و مصیبت میں تسلی کا سامان تھا۔ لوگ جب مصائب میں گھرتے، حوادث کے شکار ہوتے تو اپنے رب کے حضور گریہ وزاری کرتے، جس سے انہیں پریشانیوں میں سکون میسر آتا اور نئی ہمت اور نیا حوصلہ فراہم ہوتا تھا۔ مگر تمہارے دور میں ترقی کی جو آندھی چلی، اس نے دلوں سے ایمان کے چراغ گل کر دیے۔ نیا تمدن اپنے ساتھ الحاد و بے دینی کا جو طوفان لایا، اس نے تمہارے یقین کی چولیں ہلا کر رکھ دی، اور تم دین اور عقیدے سے بیگانہ ہو گئے۔ اب تمہارے پاس کوئی دیوار ہی نہیں جس پر تم سہارا لگا سکو، کوئی بنیاد نہیں جس پر تم اپنی زندگی تعمیر کر سکو۔ تم زندگی کے ایک ایسے صحرا میں سفر کر رہے ہو جہاں نہ کوئی نشان راہ ہے نہ منزل۔ دین کے رخصت ہو جانے سے تمہارے اندرون میں جو خلا پیدا ہوا، اس خلا کو کوئی چیز پر نہیں کر سکتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تمہاری پوری زندگی بے سمتی اور حیرانی و پریشانی کا شکار ہو کر رہ گئی۔ بے سکونی کی ایک اور وجہ بیٹا، تمہاری نسل کی حیرانی و پریشانی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس نئی نسل میں ہر کوئی بس اپنے لیے جینا پسند کرتا ہے، نہ کسی سے کوئی مطلب اور نہ کسی سے کوئی واسطہ، اپنا الو سیدھا ہو رہا ہے تو پھر اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ دنیا بھاڑ میں جاتی ہو تو جائے، جب تک تمہارے اپنے مفاد پر آنچ نہ آئے تم کسی چیز سے فکر مند نہیں ہوتے۔ تمہاری نسل میں خود غرضی کا یہ عام رجحان بھی دین ہی سے دوری کا ایک نتیجہ ہے۔ تم جب دین سے بیگانہ ہوئے تو پھر آخرت کا تمہاری زندگی میں کوئی خانہ ہی نہیں رہا۔ جب مرنے کے بعد جزا و سزا کا تصور ہی نہیں رہا تو پھر کوئی کسی کے ساتھ ہمدردی اور احسان کیوں کرے، کسی کے ساتھ دکھ درد میں کیوں کر شریک ہو؟ تم ہی بتاؤ بیٹا، تم ہی بتاؤ کہ جس سوسائٹی کے افراد میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، خیر خواہی اور بقائے باہم کے جذبات ختم ہو چکے ہوں، اس سوسائٹی کے افراد کو راحت و سکون کہاں سے میسر آ سکتا ہے؟ ذرا سوچو کہ کوئی گھر اگر ایسا ہو جس میں ہر فرد بس اپنے لیے جیتا ہو، ہر کوئی لوٹ گھسوٹ اور زیادہ سے زیادہ ہڑپ کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہو، تو کیا ایسا گھر جہنم نہیں بن جائے گا؟ کوئی لشکر ایسا ہو جس کا ہر فوجی اور ہر کمانڈر دوسرے کے بھروسے محاذ چھوڑ کر بس اپنی جان بچانے کی فکر میں لگا ہو، کیا اس کے شکست سے دوچار ہونے میں کوئی شک ہے؟ کوئی بھی سوسائٹی خوشگوار زندگی تبھی جی سکتی ہے جب اس کے افراد آپس میں ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ رکھتے ہوں اور ایک دوسرے کے نفع نقصان کا خیال رکھتے ہوں۔ دنیا ایثار اور قربانیوں ہی سے چل سکتی ہے۔ اگر تمہارے ماں باپ تمہارے واسطے قربانی نہ دیتے تو آج تم وہ نہ ہوتے جو ہو۔ اگر تمہارے گرد و پیش کے لوگ تمہاری راحت و آرام کا خیال نہ رکھیں تو تم زندگی نہ جی سکو۔ طاعت و بندگی، بیٹا تم اللہ کی بندگی اور عبادت کے واسطے پیدا کیے گئے ہو۔ سارے جہانوں کے اکیلے پروردگار نے اپنی مقدس کتاب میں انسانوں کی تخلیق کا یہی مقصد بیان فرمایا ہے، لہذا نہ تو تمہارا نفس تمہیں فریب میں مبتلا کرے اور نہ ہی عام لوگوں کی بے فکری اور غفلت کی زندگی اس اہم ترین ذمہ داری کی ادائیگی کی راہ میں تمہارے لیے رکاوٹ بننے پائے۔ بیٹا اللہ نے تمہیں ایمان سے نوازا، مسلمان بنایا اور ملت ابراہیمی اور دین محمدی پر پیدا کیا۔ یہ تم پر اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے، لہذا اللہ کے دین کی دل سے قدر کرو۔ یہی وہ برحق دین ہے جس پر چلنے والے سے اللہ دونوں جہان میں راضی ہے۔ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس دین میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اسلام جن چیزوں سے محبت کی ترغیب دیتا ہے وہ چیزیں تمہیں بے انتہا محبوب ہونی چاہیے، اور جن باتوں سے اسلام نفرت دلاتا ہے تمہارے دل میں اس کی حد درجہ نفرت ہونی چاہیے۔ بیٹا تمہاری نمازیں اور عبادتیں اور تمہارا جینا مرنا سب کچھ اس خدا واحد کے لیے ہونا چاہیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں اسی بات کا پابند کیا گیا ہے، بس یہی تمہاری زندگی کا مقصود اصلی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے
سب باطل ہیں۔ اگر زندگی ایسی بن جائے تو پھر کیا کہنے، دنیا ہی میں تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ بیٹا، آدمی کے نفس پر خواہشات کی حکمرانی بڑی زبردست ہے۔ اگر نفس پر خواہشات کی گرفت اس درجہ مضبوط نہ ہوتی تو قرآن خواہشات کو خدا کا نام نہ دیتا۔ قرآن کریم نے خواہشات کی پیروی کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان لوگوں نے خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، بس جس کا ایمان اس کے خواہشات سے طاقتور ہوگا وہ تو خواہشات پر قابو پا لے گا، اور جس کا ایمان کمزور ہوگا تو پھر وہ خواہشات پر قابو نہیں پا سکے گا، بلکہ خواہشات خود اس پر غالب آ جائیں گی۔ میرا ایمان کیسا؟ بیٹا، اگر تم یہ جاننا چاہو کہ تمہارا ایمان طاقتور ہے یا کمزور تو اس کو جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے حالات پر نظر رکھو۔ کبھی ایسا ہوگا کہ ایک کام جسے تم برسوں سے کرتے آئے ہوگے اور وہ تمہاری زندگی کا لازمی حصہ بن چکا ہوگا، کسی دن اس کے بارے میں تمہیں اچانک معلوم ہوگا کہ تمہارا یہ عمل شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب اگر تحقیق ہو جانے پر تم اس کام کو فوراً چھوڑ دو تو سمجھو کہ تمہارا ایمان طاقتور ہے، اور اگر تحقیق ہو جانے پر بھی تم اپنی سابقہ عادت پر اڑے رہو تو سمجھو کہ تمہارا ایمان کمزور اور تمہاری خواہش نفس طاقتور ہے۔ بیٹا، دین میں کسی کی پختگی اور استقامت اور دین سے اس کی سچی محبت کا پتہ لگانا ہو تو دیکھو کہ وہ دوسری نمازوں کے ساتھ نماز فجر کی باجماعت ادائیگی، اسی طرح نازک گھڑیوں اور سخت حالات و مقامات میں دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے یا نہیں۔ اگر ان دونوں چیزوں کا اہتمام اس کی زندگی میں موجود ہے تو سمجھو کہ اس کی دینداری پختہ ہے اور اسے دین سے سچی محبت ہے۔ ایسے لوگ اس لائق ہوتے ہیں کہ ان سے قربت پیدا کی جائے اور انہیں جیسا بننے کی تمنا اور کوشش کی جائے۔ بیٹا، دینی فرائض کی ادائیگی کے وقت اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ تم اپنے کاندھوں سے بوجھ اتار رہے ہو تو یہ سمجھو کہ ابھی تمہیں حقیقی ایمان نصیب نہیں ہے۔ مومن کو تو وہ پسند ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو، اور اس کی مرضی وہ ہوتی ہے جو اس کے مولا کی مرضی ہو۔ اس کی اپنی مرضی مولا کی مرضی میں فنا ہو جاتی ہے اور مولا کی مرضی اس کی اپنی مرضی میں ہو جاتی ہے۔ جب مومن اس مقام کو پہنچ جاتا ہے تو اسے فرائض کی ادائیگی بوجھ نہیں محسوس ہوتی بلکہ اسے ادائیگی کی چاہت ہوتی ہے، اور جب وہ فرائض ادا کر لیتا ہے تو اسے بے انتہا سکون اور روحانی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ وہ تو دینی فرائض کی ادائیگی کو اپنا مقصد زندگی سمجھتا ہے، اس لیے کہ اس کی تخلیق ہی رب کی بندگی کے واسطے ہوئی ہے۔ بیٹا، اپنے کو اس مقام تک پہنچاؤ، اس کے بغیر ایمان ناقص ہے۔ عبادت کی نگہداشت۔ بیٹا، اسلام میں بہت سے فرائض ہیں اور سب اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن ان فرائض میں بطور خاص نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کو جو مقام حاصل ہے وہ دوسرے فرائض کو حاصل نہیں۔ یہ دین کے بنیادی ستون ہیں جن پر دین کی عمارت قائم ہے، لہذا ان تمام فرائض کی ادائیگی کا خصوصی اہتمام رکھو۔ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو عبادات فرض کی ہیں وہ اللہ سے بندوں کے تقرب کا ذریعہ ہیں، وہی ان میں روح کی غذا اور دل کی بیماریوں کے لیے شفا کا سامان بھی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جسم کی غذا کے لیے مختلف قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں جن کا ذائقہ اور تاثیر الگ الگ ہیں، اور ہمارے جسم کو ان میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے، ان میں سے کچھ کو چھوڑ دیا جائے تو جسم توانا باقی نہیں رہ جاتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا اور علاج کے لیے الگ الگ انداز کی عبادتیں رکھی ہیں۔ ہر عبادت اپنے اندر جدا تاثیر رکھتی ہے، ایک کا کام دوسرے سے نہیں چل سکتا۔ اگر تم نے بعض عبادت کا اہتمام کیا اور بعض کا نہیں کیا تو تمہاری روح مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو سکتی، لہذا تمام عبادتوں کا اہتمام کرو تاکہ تمہارے ایمان میں پختگی پیدا ہو، تمہاری روح صحت مند رہے اور تمہیں اللہ کے قرب کی فضاؤں میں پرواز کرائے۔ نمازوں کا اہتمام۔ بیٹا، نماز
پابندی کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام رکھو۔ میں تمہیں اطاعت شعار اور خدمت گزار جبھی سمجھوں گا جب تم نمازوں کا اہتمام کرو۔ نماز چھوڑ کر نہ تو تم میری نظر میں اطاعت شعار ہو سکتے ہو اور نہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کا ضامن ہو سکتا ہے۔ بیٹا، کسی اور چیز میں تم سے کوتاہی ہو تو ہو، نماز میں تو ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ نماز ہی تمہارے دین کا ستون اور تمہاری زندگی کا سرمایہ ہے۔ بیٹا، اپنی نماز کے لیے کمتر لوگوں کو نمونہ نہ بناؤ۔ یہ مت کہو کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے نماز میں بہت زیادہ حرکت کی مگر نماز نہیں دہرائی۔ ان لوگوں کو نمونہ بناؤ جو سنت و آداب کا اہتمام کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یہی لوگ اس قابل ہیں کہ انہیں نمونہ بناؤ اور ان کی مثال دو کہ فلاں ایسا ایسا کرتے ہیں یا فلاں نے ایسا ایسا کیا، لہذا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ عام لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں، وہ لاپرواہی اور غفلت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور طرح طرح کی کوتاہیاں کرتے ہیں۔ دعا کی عادت بناؤ۔ بیٹا، جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے یا تم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے اپنے رب سے سہولت و آسانی اور کامیابی کی دعا کرو، اس لیے کہ ساری ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے اور وہی ہر کام کو کامیابی اور حسن انجام تک پہنچاتا ہے۔ افراد و وسائل تو محض سبب اور ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جس کا کام بنانا چاہتا ہے ان افراد و وسائل کو ان کے لیے ہموار کر دیتا ہے۔ لہذا ہمیشہ تمہیں اپنے دل کو اللہ سے وابستہ رکھنا چاہیے اور ہر کام میں سب سے پہلے اسی سے رجوع کرنا چاہیے۔ اسباب بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ان اسباب سے وجود میں آنے والے نتائج کو بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سہولت و آسانی کا سوال کرنے کے بعد پھر اللہ نے ضرورت کو پوری کرنے کے جو اسباب بنائے ہیں ان اسباب کو اختیار کرو۔ ان میں کئی ایسے اوقات ہیں جن میں دعائیں خصوصیت سے قبول ہوتی ہیں۔ اذان و اقامت کے درمیان کا وقت دعا کی قبولیت کا ہے، اسی طرح سے فرض نمازوں کی ادائیگی کے بعد کا وقت بھی دعا کے قبول ہونے کا ہے۔ یہ اوقات ہر روز دن میں 5 بار آتے ہیں۔ جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو ان اوقات کو غنیمت جان کر دعا میں مشغول ہو جاؤ، اور جب بھی دعا کرو تو عافیت کی دعا کرنا نہ بھولو۔ قرآن سے لو لگاؤ۔ بیٹا، اپنے رب کی کتاب سے والہانہ لگاؤ پیدا کرو اور اس کی اچھی طرح نگہداشت رکھو۔ یہ وہ نور ہے جو تمہیں آسمان سے جوڑ دے گا، یکتا و غالب پروردگار کی یاد آسان کر دے گا اور اللہ اور اہل اللہ سے تمہارے تعلق کو مضبوط کر دے گا۔ بیٹا، ہفتے میں ایک قرآن مکمل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ مشکل لگے تو حسب سہولت 2 یا 3 ہفتے میں پورا کرو، ورنہ پھر 1 مہینے میں تو پورا ہو ہی جانا چاہیے۔ اگر 1 مہینے میں بھی قرآن پورا نہیں ہو پاتا تو تم یوں سمجھو کہ تم نے قرآن کو ترک کر دیا، اور اندیشہ ہے کہ اس ترک قرآن کی وجہ سے کل قیامت کے دن پیغمبر اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری شکایت نہ کرنے لگیں، حالانکہ اس دن تمہیں پیغمبر کی شفاعت کی سخت ضرورت ہوگی۔ قرآن کریم میں ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا رب، میری قوم اس قرآن کو تو بالکل چھوڑ بیٹھی تھی۔ بیٹا، اللہ کی کتاب کو پابندی سے پڑھنے کا اہتمام کرو اور اپنے دل کو اس کے نور سے منور کرو، اس کے معانی پر غور کرو اور جس قدر ہو سکے حفظ کر لو۔ مکمل حفظ ہو جائے تو کیا کہنے، اس مقدس کتاب کے نور میں اللہ تعالیٰ نے عجیب تاثیر رکھی ہے۔ یہ نور جب دل میں پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں آدمی کے لیے حق و باطل کا فرق واضح ہونے لگتا ہے، اور آخرت میں یہ نور جہنم کی آگ سے پردہ بن جائے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ آدمی اس نور کی برکت سے جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات پر ترقی کرتا چلا جائے گا۔ محبت رسول،
بیٹا رسول اللہ سے گہری محبت پیدا کرو، آپ سے سچی محبت کے بغیر ایمان نہیں۔ تمہارا دل محبت رسول سے جتنا آباد ہوگا، طاعت و بندگی کی راہ تمہارے لیے اتنی ہی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا اسے محبوب ہوتی ہے، اور ان اداؤں کے اپنانے میں ایک خاص لطف ہوتا ہے۔ یہ آدمی کی فطرت ہے۔ چنانچہ آدمی کو جب رسول سے محبت ہوگی تو آپ کے مبارک اسوہ زندگی اور آپ کی پیاری سنتوں سے بھی محبت ہوگی، اور پھر آپ کی اتباع اس کے لیے نہایت آسان ہو جائے گی۔ اور اگر دل رسول اللہ کی سچی محبت کے جذبے سے محروم ہے تو پھر طاعت کی راہ آدمی کے لیے بڑی مشقت طلب اور دشوار گزار ہے۔ بس رسول اللہ سے سچی محبت، والہانہ لگاؤ اور سچی وابستگی پیدا کرو تاکہ آپ کی اتباع اور پیروی کی سعادت سے بہرہور ہو سکو۔ بیٹا اللہ کے رسول کا مقام و مرتبہ پہچانو۔ آپ اللہ کی نظر میں اللہ کی مخلوق میں سب سے محترم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے امام ہیں، ساری انسانیت کے سردار اور سارے جہان کے لیے رحمت ہیں۔ آپ سارے نبیوں سے اعلیٰ و برتر ہیں۔ آپ قصر نبوت کی آخری اینٹ ہیں جس سے نبوت اور رسالت کے عظیم الشان محل کی تکمیل ہوئی۔ نبوت اور رسالت کے سلسلے کو آپ پر مکمل کیا گیا۔ رہتی دنیا تک کے سارے عالم کے لیے آپ کو ہادی اور پیشوا بنایا گیا۔ دوران گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو سراپا با ادب ہو جاؤ۔ آپ کا نام انتہائی عظمت کے ساتھ لو۔ آپ کا نام لیتے ہوئے درود پاک کا التزام کرو۔ اس کی عادت بناؤ کہ لاشعوری میں بھی آپ کا نام درود و سلام کے بغیر زبان پر نہ آئے۔ تحریروں میں بھی آپ کے نام کے ساتھ مکمل درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھو۔ اختصار کے پیش نظر صرف صاد یا صاد لام عین میم لکھنے پر اکتفا نہ کرو، یہ اختصار غیر مناسب اور ناپسندیدہ ہے۔ محبت صحابہ، بیٹا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ دین کے لیے ان کی جو عظیم قربانیاں ہیں اور ان کی جانثاری اور جان سپاری کے جو واقعات ہیں انہیں پڑھو تاکہ تمہارے دل میں ان کی محبت کے شعلے تیز ہوں اور تمہارا سینہ ان کی عظمت و احترام سے معمور ہو۔ یہ امت کا وہ عظیم طبقہ ہے جسے اللہ نے ان کی بے لوث اور بے مثال قربانیوں کی وجہ سے دنیا ہی میں جنت اور مغفرت کا مزدہ جافزہ سنایا ہے۔ بیٹا صحابہ کے مقام و مرتبہ کو پہچانو اور ان کے اختلاف کے بارے میں امت کے سلف نے جو موقف اپنایا ہے اسی موقف کو تم بھی اپناؤ۔ اسی موقف میں دین و ایمان کی سلامتی ہے۔ ان کے اختلاف کے بارے میں نہ زیادہ گفتگو کرو اور نہ ہی زیادہ اس پر غور و فکر کرو، اس لیے کہ تم اس کے اہل نہیں، مبادا شیعیت یا خارجیت کے مرض میں مبتلا ہو جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو اختلاف ہوا وہ در حقیقت ایک امتحان تھا جس میں اللہ تعالی نے اس مقدس گروہ کو مبتلا کیا۔ وہ سارے کے سارے مخلص تھے اور اپنی دانست میں حق پر عمل پیرا تھے۔ ان کے ہر گروہ میں خیر ہے۔ ان کا جو گروہ حق کو پانے میں کامیاب رہا وہ دوہرے اجر کا مستحق ہے، اور جس سے چوک ہوئی وہ بھی اجر سے محروم نہیں ہیں۔ بس صحابہ کی شان میں ہر طرح کی بے ادبی اور طعن و تشنیع سے بے انتہا دور رہو، اور اپنے سینوں کو ان کے بارے میں ہر طرح کی قدورت سے پاک رکھو۔ آج بہت سے لوگ جن کا نہ کوئی علمی مقام ہے اور نہ دین میں ان کی کوئی حیثیت، وہ صحابہ جیسی اولو العزم عظیم المرتبت اور قد اور شخصیات پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور ان میں طرح طرح کے عیب نکالتے ہیں، حالانکہ اصحاب رسول کے مقابلے میں ان کی وہ بھی حیثیت نہیں جو صحرا کے مقابلے میں ایک مشت غبار کو ہے، یا بحر بے قرار کے مقابلے میں پانی کے کسی معمولی سے ڈول کو ہوتی ہے۔ ان کی مثال اس احمق میڈھے کی سی ہے جو چٹان کو توڑنے کے لیے اس پر اپنی سینگ مارتا ہے۔ چٹان تو ٹوٹنے سے رہی، ہاں میڈھا اپنی حماقت سے
اپنا سر ضرور پھوڑ لیتا ہے۔ صحابہ کی زندگی نمونہ ہے۔ بیٹا، دین و شریعت، ایمان و عقیدہ اور اعمال و اخلاق میں صحابہ جس طریق پر گامزن رہے، بس وہی طریقہ راہ نجات ہے۔ ان کی راہ سے ہٹ کر بحث و تحقیق کے نام پر مختلف زمانوں میں جن نئے نئے عقائد و خیالات کی اشاعت ہوتی رہی یا آج ہو رہی ہے، یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں جو دین کو تباہ کر دینے والی ہیں۔ بیٹا، رسول کی اتباع کے ساتھ تم مومنین کی راہ کی بھی پیروی کے پابند ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ جو شخص ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے اپنائی ہے اور اسے دوزخ میں جھونکیں گے۔ آیت کریمہ میں جن مومنین کے راستے کی پیروی کو ضروری قرار دیا ہے، ان کا سب سے پہلا مصداق صحابہ کرام ہیں، جو پوری امت میں سب سے پہلے دولت ایمان سے مشرف ہونے والے ہیں اور ایمان و یقین کی اس بلندی کو پہنچے ہوئے ہیں جہاں تک ان کے علاوہ امت کے کسی اور طبقے کی رسائی ناممکن ہے۔ مگر کچھ لوگ فاسد اور غلط ارادے سے، جو شیطان ہی نے ان کے دل میں پیدا کیا ہے، بعض برحق جملوں کو بے موقع استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں، نحن رجال وهم رجال، کہ صحابہ بھی ہماری طرح انسان تھے، اور کبھی کہتے ہیں تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ وہ جماعت تھی جو گزر گئی، اس کا کیا اس کے ساتھ اور تمہارا کیا تمہارے ساتھ ہے۔ ان جملوں کے استعمال کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ یہ لوگ صحابہ کو اپنے جیسے انسان قرار دے کر ان کی اتباع سے جان بچانا چاہتے ہیں تاکہ انہیں دین میں منمانی کرنے کا موقع مل جائے۔ لہذا کبھی بھی ایسے لوگوں کی مغالطہ آمیز گفتگو کے دام فریب میں نہ آ جانا۔ حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرو، بطور خاص ان احادیث کا جو صحابہ کے فضائل کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ اس سے بات مزید نکھر کر سامنے آئے گی اور صحابہ کی عظمت، ان کے مقام و مرتبہ اور ان کے لائق اتباع ہونے پر دل مطمئن ہو جائے گا۔ حسن معاشرت، والدین کے حقوق۔ بیٹا، اپنے والدین کے دل کو زخمی نہ کرو۔ کوئی ایسا جملہ نہ کہو جس سے سختی کی بو آئے، کوئی ایسا انداز نہ اپناؤ جس سے محسوس ہو کہ تم انہیں جھڑک رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ والدین کو اف بھی نہ کہو۔ بیٹا، تمہارے والدین کی آنکھیں کسی دوسرے سے ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، وہ تو تمہارے پیچھے اور تمہاری پرورش میں تھکے ہیں۔ ان کی آنکھیں تو صرف تم سے اور تمہارے حسن سلوک سے ٹھنڈی ہوں گی۔ انہوں نے تمہیں محبت کے بوسے دیے ہیں، اپنی گودوں میں کھلایا ہے، پیار سے گلے لگایا ہے، تمہارے ناز نخرے اٹھائے ہیں، تم پر اپنا مال لٹایا ہے، تمہاری صحت اور تندرستی پر پوری توجہ دی ہے، تمہیں علم و آگہی سے آراستہ کیا ہے اور تمہارے واسطے جو کچھ بن پڑا سب کچھ کیا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہوا کیا، جب تم بڑے ہوئے تو تمہارے تیور چڑھنے لگے، پیشانی پر بل آنے لگا اور تمہیں بولنے میں کوئی پاس و لحاظ نہ رہا کہ تمہیں کہنا کیا چاہیے اور تم کہہ کیا رہے ہو۔ بیٹا، والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ نہیں کہ ان کی جو بات مزاج کے موافق ہو اسے تو مان لیا جائے اور جو بات مزاج کے خلاف ہو اسے سنی انسنی کر دیا جائے۔ حسن سلوک کا حق تو تب ادا ہوگا جب اپنی مرضی اور نامرضی دونوں میں ان کی بات مانی جائے۔ بیٹا، اگر کبھی تمہیں اپنے والد کے مزاج اور رویے میں تبدیلی نظر آئے یا اہل خانہ کے ساتھ ان کا جو انداز ہوا کرتا تھا اس میں فرق محسوس ہو تو اس پر تمہیں شکایت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ زندگی سدا ایک ہی ڈھنگ پر نہیں چلتی۔ افراد ہوں یا جماعت، وقت کے ساتھ سبھی کے مزاج میں تبدیلی آ ہی جاتی ہے۔ غریب باپ کو روزی کی تلاش میں طرح طرح کی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں،
بھانت بھانت کے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، زندگی کے دوسرے مسائل جو ہوتے ہیں وہ الگ رہے۔ باپ کی ان الجھنوں پر اگر غور کرو تو پھر انشاءاللہ ان کے رویے سے تمہیں شکایت نہیں ہوگی، بلکہ اس بارے میں تم انہیں معذور سمجھو گے۔ بیٹا، تمہارے لیے جب میری زیارت و ملاقات اور دیدار کے مواقع ختم ہو جائیں اور تمہارے دل میں میرے لیے نیکی کرنے کے جذبات ہوں تو میرے لیے اللہ سے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرنا، اس لیے کہ مجھے اس وقت سب سے زیادہ اللہ کی رحمت و مغفرت کی ہی ضرورت ہوگی۔ ماں کا مثالی کردار۔ بیٹا، ماں اپنی ماں کا حد درجہ خیال رکھو۔ ماں کا آنچل ہی ہے جو بعد سموم کے گرم تھپیڑوں میں تمہارے لیے ٹھنڈی چھاؤں ہے اور بعد سرسر کے سرد جھونکوں میں تمہارے لیے گرمائی کا سامان ہے۔ ماں ہی اندھیروں میں تمہارے لیے روشنی کی کرن ہے اور مصیبتوں میں تمہارے لیے سب سے بڑی ڈھارس ہے، یعنی سہارا ہے۔ لہذا ان کی باتوں سے کبھی تنگ دل نہ ہونا اور ان کی نصیحتوں سے اکتا کر کبھی ناک بھو نہ چڑھانا۔ بخدا تمہاری ساری زندگی میں کوئی ایسا نہ ملے گا جو ماں کی طرح تمہارے اوپر اپنی بے حساب اور بے لوث شفقتوں اور محبتوں کو فیاضی کے ساتھ نثار کرے۔ اس مہربان ماں نے تمہارے لیے بڑے بڑے دکھ جھیلے ہیں اور تمہارے روشن مستقبل کے لیے سینکڑوں جتن کیے ہیں، لہذا ماں کے ساتھ تمہارا برتاؤ ہمیشہ شریفانہ ہونا چاہیے۔ کبھی ان سے سخت اور کڑواہٹ لہجے میں اس طرح باتیں نہ کرنا جیسا کہ نادان اور پست قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میرا تم سے کوئی واسطہ نہ رہے گا۔ بہن کا پورا خیال رکھو۔ بیٹا، جب میں نہ رہوں تو تم اپنی بہن کے بہترین بھائی اور وفادار اور خیرخواہ ساتھی بن جانا۔ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھنا، اسے دشواری اور پریشانی میں مت ڈالنا اور اس کے ساتھ شفقت و محبت کے اظہار میں کبھی بخل سے کام نہ لینا۔ کوشش کرنا کبھی اسے تنہائی کا احساس نہ ستائے، اسے اپنی زندگی میں وہ خلا محسوس نہ ہونے پائے جو عام طور سے آج کی نوخیز بچیاں محسوس کرتی ہیں، اس لیے کہ یہی وہ باتیں ہیں جن کا غلط فائدہ اٹھا کر انسانیت کے بھیڑیے انجان سے غافل ان بچیوں کو اپنے دامن فریب میں لے آتے ہیں اور عشق و محبت اور دوستی کی آڑ میں بڑی سے بڑی برائی اور مصیبت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لہذا اس کا بہت خیال رکھنا، اس کی جو ضرورتیں اور جائز شوق ہیں ان کو پورا کرنے میں بخل نہ کرنا۔ آخر تم دونوں ایک ہی ماں کی کوکھ سے تو پیدا ہوئے ہو اور تم دونوں کی رگوں میں ایک ہی باپ کا تو خون دوڑتا ہے۔ جب تم اس سے اتنے قریب ہو تو پھر اس کو سکھ پہنچانے میں اور اس پر خرچ کرنے میں بخل کیسا؟ صلہ رحمی۔ بیٹا، میں کبھی یہ نہ سنوں کہ تم نے کسی رشتہ دار سے ناتا توڑ لیا ہے، چاہے اس ناتا توڑنے کا سبب وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی رشتہ دار خود ہی تم سے رشتہ توڑے تو جب بھی تم اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے اس سے تعلقات قائم رکھو تو میں سمجھوں گا کہ تم ایک خوش اخلاق اور شریف النفس انسان ہو، اور پھر حقیقت میں تم ہمارے جگر گوشے، آنکھوں کے تارے اور نور نظر بن جاؤ گے۔ پڑوسیوں کا پاس و لحاظ۔ بیٹا، تمہارے دین نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی اہمیت دی ہے اور قرآن و حدیث میں ان کے حقوق بیان کیے گئے ہیں اور ان کے بارے میں بڑی تاکید آئی ہے۔ ایک پڑوسی جب اپنے پڑوسی سے اچھا برتاؤ کرتا ہے تو دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے سکون اور راحت پہنچتی ہے، جو انسان کے لیے بڑی نعمت ہے۔ نیز یہ چیز آخرت میں بھی آدمی کے لیے ثواب اور بلندی درجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ لہذا اپنے پڑوسیوں کی خوشی و غمی میں شرکت کیا کرو۔ ان کے یہاں کوئی غمی کی بات پیش آئے تو ان سے صبر اور تسلی کے کلمات کہو۔ خوشی کا موقع ہو
تو مبارکباد پیش کرو، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت اور مزاج پرسی کرو، کوئی محتاج اور پریشان حال ہو تو اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق اس کا تعاون کرو، اور ہرگز پڑوسیوں کو اپنی شرارتوں سے پریشان نہ کرنا، اس لیے کہ یہ آدمی کے بد باطن اور نور ایمان سے محروم ہونے کی علامت ہے۔ بیٹا، اپنے پڑوسیوں کی بہو بیٹیوں کو اسی طرح عزت دو جیسے اپنے اہل خانہ کو عزت دیتے ہو، ان کے ساتھ احترام اور شرافت کا انداز اپناؤ، پڑوسی مسلمان ہو یا غیر مسلم، اپنا ہو یا پرایا، سب کے ساتھ تمہارا یہی سلوک ہونا چاہیے۔ کبھی بھی کسی پڑوسی کے اہل خانہ کے بارے میں تمہارے دل میں بے حیائی اور بدکاری کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے پاس پڑوس پر غلط نظر ڈالنا اور ان کے اہل خانہ کے بارے میں برا ارادہ رکھنا بہت ہی ذلیل اور گھٹیا حرکت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنے پڑوس کی عورتوں کے ساتھ بے حیائی میں مبتلا ہونے کو بدترین گناہ خیال کرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث میں اس کا ذکر شرک جیسے گناہ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ بیٹا، دور جاہلیت میں لوگ طرح طرح کی گندگیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود اس گناہ کو اپنی شان اور شرافت کے خلاف سمجھتے تھے۔ وہ پڑوسی ہی نہیں بلکہ اپنے قبیلے کا اتنا لحاظ رکھتے تھے کہ قبیلے کی عورتوں پر بھی غلط نگاہ ڈالنا گوارا نہ کرتے تھے۔ تمہیں تو اللہ نے ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے، تم اگر ان جاہلی لوگوں کے اتنا بھی غیرت اور شرافت اپنے اندر نہ پیدا کر سکے تو یہ تمہارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ مصیبت زدہ کے کام آؤ۔ بیٹا، کوئی دکھوں کا مارا نظر آئے تو اس کے پاس جاؤ اور اس سے تسلی کی باتیں کہو، لیکن اس کی آہیں اگر بڑھتی ہی جائیں اور اس کے چہرے پر خوشی و مسکراہٹ لانے کی کوئی سبیل نظر نہ آئے تو پھر اس کے غم کا رخ آخرت کی طرف پھیر دو اور مصیبتوں پر صبر کا ثواب بتاؤ۔ اس طرح اس کے دنیا کے غموں کا ہلکا کرو۔ غم بہت بری بلا ہے، یہ آدمی کی نیندیں اڑا دیتا ہے اور اسے بے حیثیت بنا دیتا ہے۔ کوشش کرو کہ جب تم اس کے پاس سے اٹھو تو اس کا غم ختم ہو چکا ہو اور اس کے لٹکے ہوئے غمگین چہرے پر مسکراہٹ پھیل چکی ہو۔ یہ بہت اونچا کام ہے، اس کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے پریشانیوں کے وہ بادل بھی چھانٹ دے گا جو محض تمہاری نمازوں اور دعاؤں سے تمہارے اوپر سے نہ چھٹ سکتے تھے۔ کسی دکھیارے اور غموں کے مارے کے دکھ درد کو دور کرنے پر اللہ نے وہ عظیم اجر و ثواب رکھا ہے جسے بس وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو اس کی خبر نہیں ہے۔ بیٹا، کمزوروں پر رحم کرو، محتاجوں کے لیے سہارا بنو، یتیموں کے پاس جایا کرو۔ ان لوگوں کے بیچ رہنے سے تمہارے اندر ہمدردی، غمخواری اور شفقت و مہربانی کے جذبات پروان چڑھیں گے۔ اپنا کچھ وقت کمزوروں کے لیے خرچ کیا کرو، اپنی وسعت کے بقدر محتاجوں کی مدد کیا کرو، یتیموں کو سینے سے لگایا کرو، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا کرو۔ جب وہ اپنی آنکھیں اٹھا کر تمہیں دیکھیں تو ان کی آنکھوں کو غور سے دیکھو اور ان کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ برے دن، بیٹا، تمہاری زندگی کے سب سے برے دن وہ ہیں جن میں تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، یا والدین کا دل دکھایا ہے، یا رشتہ ناتا توڑا ہے، یا کسی پر ظلم کیا ہے، یا کسی کے چھپے ہوئے عیبوں کو کھول کر اسے لوگوں کے سامنے رسوا کیا ہے، یا اپنے کسی بھائی کی چغلی کی ہے، یا کسی مسلمان کی تذلیل کی ہے، یا خیر کے کسی ایسے سلسلے کو روک دیا ہے جو پہلے سے جاری چلا آ رہا تھا۔ بے وقوف کے بجائے بے وقوفی کو شکست دو۔ بیٹا،
اپنے کسی بھائی کو ایسے کام پر مجبور نہ کرو جس سے اسے تکلیف ہو۔ اسی طرح یہ بھی خیال رہے کہ تمہارے سبب سے اسے کوئی جانی یا مالی نقصان نہ پہنچے، خواہ اس میں غلطی اسی کی ہو، تمہارا کوئی بھی قصور نہ ہو۔ چنانچہ اگر کوئی تمہاری گاڑی کا راستہ کاٹ کر اپنی گاڑی آگے بڑھانے کی ضد کر رہا ہو تو گرچہ یہ اس کی غلطی ہے اور تمہارا حق ہے کہ تم گاڑی آگے رکھو، لیکن تمہیں اگر یہ محسوس ہو کہ اس سرفرے کو راستہ نہیں دیا گیا تو یہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے گا، تو اس کی بد دماغی کے باوجود اس کو راستہ دے کر اسے حادثے سے بچا لو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم بھی اپنی ضد پر آ جاؤ اور اس کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان ہو جائے، اور اگر حادثے کا خطرہ نہ ہو تب بھی اسے آگے بڑھنے کے لیے راستہ دے دو، اس لیے کہ بھلا آدمی سنجیدہ ہوتا ہے، وہ دوسری گاڑیوں کے راستے نہیں کاٹتا اور نہ ہی الہڑ پن، ضد بازی اور غصے کا مظاہرہ کرتا ہے، اس لیے کہ یہ باتیں شریف لوگوں کو زیب نہیں دیتی۔ طرح طرح کے لوگ اور نت نئے مسائل۔ بیٹا، الگ الگ قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے الگ الگ مسائل بھی ہیں۔ تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھو تو پریشانیاں اور ہیں، اور مزدور طبقہ کے لوگوں کے پاس بیٹھو تو اور، اسی طرح بوڑھوں اور لاچاروں کے پاس بیٹھو تو الجھنیں اور ہیں، اور مریض اور نادار لوگوں کے پاس بیٹھو تو اور، اسی طرح بچوں اور نوعمروں میں بیٹھو تو اس کی اپنی مشکلات ہیں۔ کبھی پڑھا لکھا انسان اپنی شاطر دماغی سے تمہیں ایسا شرمندہ کرے گا کہ تم نہ جائے مادن نہ پائے رفتن کی مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ مجلس میں ٹھہرے تو سبکی اور بھاگیں تو رسوائی۔ کبھی مزدور آدمی تمہارے قریب ہوگا اور تمہارے پاس آ کر تمہارا سہارا لگا کر کھڑا ہو جائے گا اور اپنا سانس تمہارے منہ اور نرخرے کے پاس چھوڑ دے گا۔ اسی طرح کوئی بوڑھا کبھی تم کو گھیر کر بیٹھ جائے اور پھر دیر تک تم سے باتیں کرتا رہے گا۔ اسی طرح کوئی بوڑھا کبھی تم کو گھیر کر بیٹھ جائے گا اور پھر دیر تک تم سے باتیں کرتا رہے گا۔ تم اوب جاؤ گے لیکن وہ بات کرنے سے نہیں اکتائے گا۔ اور کبھی کوئی محتاج یا فقیر تمہارے پیچھے پڑ کر اس طرح اپنی مانگیں رکھے گا کہ تمہارا اپنا توازن باقی نہ رہ سکے گا، اور مریض کبھی اپنی بیماری کی وہ باتیں سنائے گا جس کا سننا تمہارے لیے سخت ناگوار خاطر ہوگا، اور کبھی کوئی بچہ تم سے ایسی بات پوچھ لے گا کہ تم اچھی خاصی الجھن میں پڑ جاؤ گے، خواہ اس وجہ سے کہ بات تمہیں معلوم نہیں ہوگی یا معلوم تو ہوگی مگر بچوں سے کہنے کی نہ ہوگی۔ بیٹا، ان بھانت بھانت کے لوگوں کو برداشت کرنے کے لیے زبردست صبر و تحمل، کامل درجے کی انسانیت و شرافت اور اعلیٰ درجے کی وسعت قلبی اور بردباری کی ضرورت ہوگی۔ دوست اور احباب، دوستوں کی قسمیں۔ بیٹا، دوستوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے تم کو طاقت ملتی ہے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے غذا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بیٹھنے سے دل بہلتا ہے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے پھل فروٹ جسے کھانے کے بعد بطور ذائقہ لیا جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تمہارے لیے بھائی کے مانند ہوتے ہیں، تم ان کے بغیر زندگی جی نہیں سکتے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے پانی اور ہوا۔ بیٹا، مخلص اور باوفا احباب تمہاری زندگی کا ایک اہم حصہ ہیں، ان کے سلسلے میں تمہیں کبھی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے، خلوص اور حسن اخلاق کا مظاہرہ۔ بیٹا، تمہارا خلوص اور تمہاری سچائی و راست گوئی حلقہ احباب میں معروف ہونی چاہیے، اس سے ان کا اعتماد مزید بڑھے گا اور وہ اپنی پریشانیوں کے حل اور اپنے آپسی معاملات کے تصفیے کے لیے تم سے رجوع کریں گے، اس سے تمہارا مقام و مرتبہ بڑھے گا
اور تم ہی میرے انجمن اور میرے کارواں بن جاؤ گے۔ بیٹا، تمہیں اپنے اخلاق و کردار سے حلقہ احباب میں نمایاں ہونا چاہیے، لہذا دوستوں سے خندہ پیشانی سے ملو، انہیں خوش رکھا کرو، انہیں اپنے سے لگایا کرو، ان کی مدد کیا کرو، خوشی میں انہیں مبارکباد پیش کرو، غمی میں ان کی تعزیت کرو اور ان کا حوصلہ بڑھاؤ۔ وہ راہ حق سے پھسلنے لگیں تو تم نرمی سے ان کو صحیح بات بتاؤ۔ زندگی دین و دنیا دونوں کا نام ہے، لہذا دونوں پہلوؤں پر توجہ دینے کی عادت بناؤ، اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ بیٹا، جو دوست نیکی کے کاموں میں تمہارا معاون بنے، مثلا تم سے ملنے آئے تو اسے یہ خیال رہے کہ اس کی وجہ سے تمہاری نماز با جماعت نہ چھوٹے، کسی نے اپنی کسی ضرورت کے لیے تم سے وقت لے رکھا ہو تو وہ اپنی وجہ سے اس میں تاخیر نہ ہونے دے، ایسا دوست نہایت قابل قدر ہے، اس کے لیے اپنا دل کھلا رکھو۔ اگر یہ دوست کبھی اتفاق سے یوں ہی بار بار اندر باہر ہو، اسے تو تفریح کی سوجھی ہو اور تمہیں تو اپنے کام کی پڑی ہو، تو اسے بٹھا لو اور محبت کی باہیں اس کے لیے کھول دو۔ بیٹا، دوستوں سے محبت کا اظہار کیا کرو، دل میں چھپائے نہ رکھو۔ تم اگر ان سے خلوص و محبت کا اظہار کرو گے تو وہ بھی تم سے خلوص و محبت کا اظہار کریں گے، اس سے دلوں کو مسرت ہوگی۔ بیٹا، جو بھی تمہارے ساتھ صلح اور مصالحت کا برتاؤ رکھے، تم بھی اس کے ساتھ صلح اور مصالحت کا معاملہ رکھو۔ صلح اور مصالحت کا یہ معاملہ بس شیطان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ خود تمہارے ساتھ صلح کا کیسا ہی برتاؤ کرے، اس لیے کہ اس کی صلح ہمیشہ نفاق پر مبنی ہوتی ہے، اس کی ہمدردی میں دھوکہ چھپا ہوتا ہے، اس کی نرمی کے پس پردہ خباثت ہوتی ہے، اس کی محبت فتنے کا اندھا گڈھا ہوتی ہے، اس کے قرب میں غداری پوشیدہ ہوتی ہے، اور اس کی تقویٰ کا مقصد خواہ وہ کیسے ہی حسین عنوان سے کیوں نہ ہو، لڑائی اور فتنہ انگیزی ہوتا ہے۔ بیٹا، اگر تمہارا کوئی ساتھی تم سے کسی مسئلے میں بات کرے تو اس کی باتوں کو ہلکے میں نہ لو، ہو سکتا ہے کہ اس کی بات معقول اور بجا ہو، اسی طرح پوری بات سنے بغیر تردید کرنے میں جلدی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کہنے جا رہا ہو جس سے تم ابھی تک ناواقف ہو۔ دل آزاری اور انتقام سے بچو۔ بیٹا، احباب کے ساتھ ہمدردی اور مہربانی کا رویہ رکھو، نرمی اور رواداری کا برتاؤ کرو، ان میں سے کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاؤ، کسی کے احساس کو زخمی نہ کرو۔ اگر ان میں سے کسی میں کوئی بے ڈھنگا پن ہے تو ایسوں کو تماچا مارنے والوں کی کمی نہیں ہے، تم تو کم از کم اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو۔ بدن زخمی ہو جائے تو اس کا ایک نقصان ہے، لیکن اگر دل یا احساس زخمی ہو تو دوہرا نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ ایسے زخم سے دل کے ساتھ جسم بھی متاثر ہوتا ہے۔ بیٹا، اپنے کسی یار کو اس کے کسی نامناسب حرکت پر کبھی اگر روک ٹوک کرو تو لب و لہجے کو نرم اور شائستہ رکھو اور بس اس سے آگے ہرگز نہ بڑھو۔ بیٹا، اپنے کسی دوست کے لیے دل میں نفرت اور انتقام کے جذبات ہرگز نہ رکھو، وہ جیسا بھی ہو مسلمان ہے اور مسلمان ہونے کے ناطے تمہاری ہمدردی کا مستحق اور تمہارے لیے قابل احترام ہے۔ اس کی غلطیوں کے بارے میں یہ سمجھ لیا کرو کہ وہ دین سے ناواقفیت یا انجام سے بے خبری کا نتیجہ ہیں۔ پاک باطن، کشادہ دل، بردبار اور باوقار بنو، احباب کی ناسمجھی کی باتوں پر صبر کرو، ان کی لغزشوں سے درگزر کرو، قصوروں کو معاف کر دینا اور لغزشوں سے درگزر کر جانا بڑی پیاری ادا ہے۔ یہ پاکیزہ اخلاق دوستوں میں جس قدر عام ہوں گے اتنا ہی ان کے اندر خلوص اور محبت بھی عام ہوگی۔ بیٹا، کسی ساتھی سے گفتگو کرتے ہوئے اگر تم اس پر غالب آ جاؤ تو اس کی چٹکیاں نہ لو اور نہ ہی اس پر ہنسو، اس لیے کہ ان باتوں سے اس کے دل میں نفرت و انتقام کا جذبہ بھڑک اٹھے گا۔ اسے آزادی دو
ٹھنڈے دل سے سوچنے اور سمجھنے کا موقع دو۔ اس نے اگر تمہاری بات سن کر خاموشی اختیار کر لی یا کوئی دوسری گفتگو چھیڑ دی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہاری بات سے مطمئن ہے۔ پھر اور کیا چاہیے؟ تمہاری جو آرزو تھی وہ تو پوری ہو گئی۔ خوش اسلوبی سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ بیٹا، جو ساتھی تمہیں بھروسے کے قابل نظر آئے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس کی لغزشوں کو نظر انداز کرو، لیکن لغزشیں اگر بار بار ہونے لگیں تو کوئی سخت بات کہہ کر اس کے احساس و شعور کو زخمی نہ کرو، بس خاموشی اور خوش اسلوبی سے اس سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ ضروری نہیں کہ جان بوجھ کر وہ تمہیں پریشان کرنے کا ارادہ رکھتا ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ لغزشیں لاپرواہی اور بے فکری کا نتیجہ ہوں، اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے لا ابالی ہوتے ہیں۔ بیٹا، اگر تمہیں اپنے احباب کے بارے میں یہ محسوس ہو کہ جب تم ان سے کبھی دین کے بارے میں باتیں کرتے ہو تو وہ تمہاری باتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے ہیں بلکہ الٹے اس کی تحقیر کرتے ہیں، تو کچھ دنوں تک ان کے اس تکلیف دہ رویے پر صبر کرو۔ پھر تمہیں اگر محسوس ہو کہ ان کی سرکشی بجائے کم ہونے کے بڑھتی جا رہی ہے تو ان سے علیحدہ ہو جاؤ اور ایسے لوگوں کو دوست بناؤ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور بندگی و طاعت کے کاموں میں تمہیں ان سے مدد ملے۔ بد کردار سے دور رہو۔ بیٹا، جو شخص اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہ واقع ہوا ہو اس سے محتاط رہو، اس کے قریب نہ بھٹکو۔ جسے اللہ کے حقوق کی پرواہ نہ ہو اسے تمہارے اور عام لوگوں کے حقوق کی پرواہ کب ہوگی؟ ایسا شخص اگر گناہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں مبتلا ہو تو اس کی اس عادت کو معمولی نہ سمجھو، اس لیے کہ چھوٹے گناہ کشا کشا آدمی کو بڑے گناہوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ چنانچہ جو شخص عورتوں پر بری نظر ڈالنے کا عادی ہو، ایک نہ ایک دن وہ شیطان کے دامے فریب میں آ کر عورتوں کے جال میں بھی پھنسے گا اور اپنے واقعات سنا کر تمہیں بھی عورتوں کے چکر میں ڈالے گا۔ اسی طرح جو شخص بھپتیاں کسنے اور لوگوں کا مذاق اڑانے کا عادی ہو وہ تمہیں بھی معمولی سمجھے گا اور موقع بے موقع تم پر اپنی برتری کا اظہار کرے گا، اور جو شخص غیروں کے طور و طریق کو اپنی زندگی میں اپنائے گا وہ خود بھی سنت کی زندگی سے دور ہوگا اور دوسروں کو بھی دور کرے گا۔ لہذا عافیت اسی میں ہے کہ ایسے لوگوں سے الگ رہا جائے تاکہ ان کے ضرر سے حفاظت رہے۔ بیٹا، جس شخص کی نظر میں دین کی اہمیت نہ ہو، دین کو معمولی سمجھ کر اس کا کھلواڑ کرتا ہو، تو یہ سمجھ لو کہ یہ شخص حیا سے عاری، شرافت و آدمیت کے جوہر سے تہی مایا اور زندگی کی اصل ذمہ داریوں سے بیگانہ ہے۔ ایسے شخص سے بس دوری ہی بہتر ہے۔ بے فائدہ اور بری صحبت سے بچو۔ بیٹا، جن کے پاس تم بار بار آتے جاتے ہو، اگر ان سے تمہیں کسی طرح کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ علمی، نہ اخلاقی اور نہ مالی، تو ایسے لوگوں کے پاس آنا جانا چھوڑ دو اور آمد و رفت کا سلسلہ ایسے لوگوں کے ساتھ شروع کرو جن سے تمہیں دینی یا دنیاوی نفع ہو۔ اسی طرح تمہارے پاس جو لوگ آتے جاتے ہیں اگر تمہیں ان میں شرافت، علم اور صلاح و اصلاح کے آثار نظر نہ آتے ہوں تو ان سے بھی خوش اسلوبی کے ساتھ الگ ہو جاؤ۔ بیٹا، اگر تم اہل کفر کے ملک میں جاؤ گے تو ان کے غیر اسلامی رہن سہن اور غیر اسلامی کلچر سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہو گے۔ اگر برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو گے تو ان کی برائی کی چھیٹوں سے اپنے دامن کو بچا نہیں پاؤ گے۔ اگر گمراہی اور بے راہ روی کے شکار لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو ان کے گمراہ کن خیالات کی گندگی سے اپنے ذہن و دماغ کو محفوظ نہیں رکھ پاؤ گے، اس لیے کہ ان کی مجلسوں میں گمراہ کن چیزوں کو زندگی کی ضرورت بتا کر بار بار اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ آدمی کسی نہ کسی مرحلے میں اس کی ضرورت کا قائل ہو ہی جاتا ہے اور اسے قبول کر لیتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے دین میں اس چیز کا اس سے بہتر متبادل موجود ہے جس میں دین و دنیا دونوں کی سلامتی ہے۔
لہذا بس اہل خیر حضرات ہی کی صحبت اختیار کرو، اور اسلام نے تمہیں زندگی گزارنے کا جو بہترین طریقہ عنایت فرمایا ہے بس اسی طریقے کو اپناؤ۔ اسی طریقے کو اپنا کر مغرب کی برائیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ تم اپنے ملک میں آسانی سے اسلامی زندگی اپنا سکتے ہو، مغرب یہاں تمہیں اپنا لائف سٹائل اور اپنا بدبودار کلچر اختیار کرنے پر مجبور کرنے نہیں آئے گا۔ اخوت اسلامی، امت کو قوموں میں مت بانٹو۔ بیٹا، بہت سے مسلم ممالک ایسے ہیں جو اپنے مسلم باشندوں میں قومی اور نسلی تعصب کی روح پھونکنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس قومی اور نسلی تعصب کو ہوا دینے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک نسل یا ملک سے تعلق رکھنے والے مسلمان دوسرے مسلمانوں کے لیے جو دوسری نسل یا دوسرے ملک سے تعلق رکھتے ہیں اپنے دل میں نفرت کے جذبات رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں میں خواہ وہ کہیں کے ہوں اور کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں، اسلامی اخوت اور بھائی چارہ کے جو رشتے استوار ہونے چاہیے تھے وہ استوار نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنی نسل کو سب سے افضل اور برتر سمجھتا ہے اور اپنی قوم اور برادری کے علماء اور قائدین سے چمٹا رہتا ہے، دوسری نسل اور برادری کے لوگوں کو کمتر سمجھتا اور انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، خواہ وہ کچھ بھی ہوں اور کیسی ہی خوبیوں کے مالک کیوں نہ ہوں۔ اس طرح ہم مسلمان خود اپنے ہاتھوں اپنے دشمنوں کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کر رہے ہیں۔ ہمارے دشمن تو چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ٹکڑیوں میں بٹے رہیں اور باہم دست و گریباں رہیں، لہذا قومیت، وطنیت، برادری واد اور نسلی تعصب کے جو نعرے لگائے جا رہے ہیں اور ان چیزوں کو جو بہت اہم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، کبھی بھی اس سے فریب مت کھانا اور گمراہ کن میڈیا کے اس طرح کے نعروں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا۔ اور بہت سے تمہارے مسلمان بھائی جس طرح نسل پرست ہو گئے، تم ان کی راہ پر چل کر نسل پرست نہ ہو جانا۔ اسلام عالمی دین ہے، اس کے ماننے والے کہیں کے ہوں، کسی بھی رنگ و نسل سے ان کا تعلق ہو، دینی رشتے سے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تم بھی عالمی بنو اور اسلام نے جو تمہیں عالمیت عطا کی ہے اس کو چھوڑ کر نسل اور قوم کی تنگ نایوں میں اپنے کو محدود نہ کرو، مسلمانوں کے حالات سے باخبر رہو۔ بیٹا، اگر آج ایک ملک سے دوسرے ملک اور بطور خاص ایک مسلم ملک سے دوسرے مسلم ملک کے سفر میں طرح طرح کی رکاوٹیں اور دشواریاں کھڑی کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے تم دوسرے ممالک میں رہنے والے اپنے دینی بھائیوں سے مل نہیں سکتے، انہیں دیکھ نہیں سکتے، براہ راست ان کے حالات سے واقفیت حاصل نہیں کر سکتے، تو کم از کم اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ اخبارات و رسائل کے ذریعے ہی ان کے حالات سے واقفیت حاصل کرو، یا ایسے اسلامی مراکز سے رابطہ رکھو جہاں سے تمہیں اس طرح کی معلومات فراہم ہو سکیں۔ اسی طرح جو لوگ ایسے ممالک سے ہو کر آئے ہوں ان سے وہاں کے لوگوں کے حالات جاننے کی کوشش کرو، یا جن لوگوں کا ایسے حضرات سے ملنا ملانا ہوتا ہے ان سے جانکاری حاصل کرو۔ اور آج معلومات کے دوسرے بہت سے ذرائع پیدا ہو چکے ہیں، ان کو بھی اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے کام میں لایا جا سکتا ہے۔ امت ایک تھی۔ بیٹا، یہ خیال رہے کہ پوری امت مسلمہ پہلے ایک تھی اور یہ سارے اسلامی ممالک صدیوں تک ایک ہی ملک اور ایک ہی دارالاسلام کی شکل میں تھے۔ اس وسیع تر مملکت اسلامیہ میں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب کا سفر کرنے کے لیے نہ کسی ویزے کی ضرورت تھی نہ پاسپورٹ کی، لیکن دشمنوں کی عیاری اور اپنوں کی سادہ لوحی کے سبب اس وسیع تر اسلامی مملکت کے حصے تقسیم ہوتے چلے گئے اور ایک امت مسلمہ مختلف قوموں میں بٹ کر رہ گئی، لیکن یہ مختلف قومیں اصل میں ایک ہیں، سب ایک ہی دینی اخوت کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، ان سب کا دین ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، لہذا دینی اخوت کے اس رشتے کو پہچانو
اور اپنی بساط بھر اسے زندہ رکھنے کی کوشش کرو، اور دشمنوں کی سازشوں کو بھی سمجھو جنہوں نے ایک ہی امت کے افراد کے درمیان سرحدوں کی ایسی خلیج حائل کر دی کہ اس کی وجہ سے امت آپس میں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئی۔ اسی طرح دشمنوں کے ان ایجنٹوں اور چیلوں کو بھی پہچانو جو دشمنوں کی سازشوں کو کامیاب بنانے میں ان کے آلہ کار اور مہر بنے یا بن رہے ہیں۔ امت کے لیے کچھ تو کرو۔ بیٹا، جب بھی میں کچھ آرام کی سوچتا ہوں تو معاً مجھے یہ خیال دامنِ گیر ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ تو بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اس کی تلافی کے لیے تو مجھے بہت نیکیاں کرنی پڑیں گی، شاید تب کہیں جا کر اس سنگین کوتاہی کی تلافی ہو سکے۔ یہ خیال آتے ہی دل و دماغ پر بے چینی اور غم و حسرت کی ایک عجیب و غریب کیفیت سوار ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ نے محض اپنے فضل سے دینی خدمت کا تھوڑا بہت جو موقع عنایت فرمایا ہے، بھاگ کر اسی میں دوبارہ مشغول ہو جاتا ہوں، اور اسی میں اپنے غم کا مداوع اور تسلی کا کچھ سامان پاتا ہوں۔ بیٹا، تم ہرگز اس طرح کی سنگین کوتاہی میں مبتلا نہ ہونا۔ امت کے لیے جو بھی خدمات تم سے بن پڑیں، ابھی سے ان خدمات کو انجام دو۔ تمہاری اصل توجہ دین ہی پر مبذول ہو، اور اللہ کی رضا کا حصول ہی تمہاری اصل فکر بنے۔ بیٹا، کبھی کبھی اپنے سے یہ سوال کیا کرو کہ تم جس امت محمدیہ کے فرد ہو، اس امت کے لیے اور امت کے افراد کے لیے آخر تم نے کیا کیا ہے؟ کہیں تم ان لوگوں میں سے تو نہیں جو دوسروں سے لیتے تو ہیں مگر ان کو کچھ دیتے نہیں؟ اگر تمہارا شمار ایسے لوگوں میں ہے تو تم بدترین انسان ہو۔ اگر تم بیرونی حملوں سے دفاع کے محاذ پر امت کا دفاع نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی سوسائٹی اور معاشرے کے اندر امت کی تعمیری و اصلاحی سرگرمیوں میں ایک سرگرم کارکن اور مستعد رضاکار بن سکتے ہو۔ اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اپنے گھر کو ہی سمجھداری کے ساتھ اچھے انداز سے چلاؤ اور تمام اہل خانہ کو اچھی تربیت دو۔ اگر تم خدا نخواستہ اس مد کے بھی نہ ہو تو کم از کم اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ اپنی نمازوں اور دوسری عبادتوں کی اچھی طرح پابندی رکھو۔ اگر عبادات کے اہتمام میں بھی تم سے کوتاہی واقع ہو تو کم از کم اس کا اہتمام تو کر ہی لو کہ تمہاری ذات سے کسی کو کوئی شر یا تکلیف ہرگز نہ پہنچے۔ اب آگے اس سے بھی زیادہ اپنے اوپر ستم نہ کرو۔ اگر تم اس حد سے بھی گزر گئے اور اسی حال میں تمہاری موت آ گئی تو ڈر ہے کہ تمہارا انجام اچھا نہ ہو۔ بیٹا، پوری امت مسلمہ کے لیے ہر روز دعائیں کیا کرو، بطور خاص ملت کے ان غیرت مند جیالوں کے لیے جو اسلام کی حفاظت اور ملت کی آبرو کے لیے دشمنوں کے خلاف سینے سپر رہتے ہیں اور تن من دھن کی بازیاں لگا رہے ہیں۔ بیٹا، اس چیز کو اپنی زندگی کا لازمی معمول بنا لو تاکہ ملت سے تمہارا دینی اور روحانی ربط قائم رہے اور تمہارے دل میں اخوت اسلامی کا احساس زندہ اور بیدار رہے۔ دشمنوں نے سازشوں کا جال بچھا کر امت کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ دیا تاکہ امت میں وحدت و اخوت کا احساس مردہ ہو جائے۔ اخلاق و آداب، اوصاف حمیدہ۔ بیٹا، جو تمہیں عزت دے تم بھی اسے عزت دو، جو تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تم اسے اچھا بدلہ دو۔ کسی سے اگر غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی کو نظر انداز کر جاؤ۔ کوئی خیر خواہی میں کچھ کہے تو اس کی بات ضرور سنو۔ بیٹا، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر کے احسان نہ جتلاؤ، کسی کو تنبیہ کرتے ہوئے گالی گلوچ نہ کرو۔ اگر کوئی تمہاری مخالفت کرے تو اس سے پریشان اور کبیدہ خاطر نہ ہو، اور جب کسی کام کا عزم کر لو تو پھر پس و پیش کا شکار نہ ہو۔ بیٹا، 3 باتیں ایسی ہیں جن میں آدمی کو اپنی طرف سے اضافہ کرنا چاہیے،
لہذا ان باتوں کا ہمیشہ خیال رکھو۔ کوئی تمہیں عزت دے تو تم اس سے زیادہ اسے عزت دو۔ کوئی سلام کرے تو مسنون کلمات کو بڑھا کر اس کے سلام کا جواب دو۔ کوئی تحفہ دے تو تم اس کو اس سے بڑا تحفہ پیش کرو۔ بیٹا، اپنے بھائی کے عذر کو قبول کر لینا بڑی پیاری بات ہے، اور اس سے بھی پیاری بات یہ ہے کہ تم اسے پہلے ہی معاف کر دو۔ وہ معذرت کرے نہ کرے اس کے انتظار ہی میں نہ رہو۔ بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود آدمی اگر قصوروار کے قصور کو معاف کر دے تو یہ اس کے شریف اور بردبار ہونے کی پہچان ہے، اور اگر معافی کے ساتھ کوئی بھلائی بھی کر دے تو یہ احسان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اللہ کو ایسے محسن بندے بہت محبوب ہیں۔ بیٹا، علم و فن کے میدان میں تمہاری مہارت و قابلیت تمہاری شخصیت کی کلید ہیں۔ اسی سے لوگوں کو تمہارے مخفی کمالات کا اندازہ ہوگا، اور تمہارے معاملات لوگوں کے واسطے آئینہ ہیں۔ اسی سے لوگ تمہاری اندرونی خوبیوں اور خرابیوں کے سربستہ راز سے واقف ہوں گے۔ بیٹا، نرمی ایک ایسا ہتھیار ہے جو نہایت کارگر ہے۔ اس کا وار تلوار سے بھی زیادہ زود اثر ہوتا ہے۔ اس ہتھیار کو استعمال کرنا سیکھو، اس کے استعمال سے زندگی خوشگوار بنتی ہے۔ بیٹا، خوددار بنو، باپ دادا اور خاندان پر فخر کرنے کے بجائے خود اپنے کو باکمال اور قابل فخر بناؤ۔ کسی کا احسان لینے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ احسان کے بوجھ سے بھاری کوئی بوجھ نہیں، اور کبھی کسی سے سوال مت کرو، اس لیے کہ سوال سے زیادہ ذلت و رسوائی والا کوئی کام نہیں۔ بیٹا، سخاوت و فیاضی، مظلوم کی داد رسی، ضرورت مندوں اور محتاجوں کی حاجت روائی اچھے اور شریف لوگوں کی پہچان ہے۔ ان خوبیوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، البتہ ظالم کے ساتھ یہ شریفانہ برتاؤ پسندیدہ نہیں۔ وہ اس کا مستحق نہیں کہ اس کے ساتھ نصرت و مدد یا ہمدردی کا معاملہ کیا جائے۔ بیٹا، سخاوت و فیاضی ایسا بہترین وصف ہے جو انسان کی بہت ساری برائیوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح بے حیائی ایسی بری خصلت ہے جو آدمی کی بہت سی خوبیوں کو چھپا دیتی ہے۔ لہذا تم ایک سخی اور باحیا انسان بنو تاکہ تمہاری خوبیاں اجاگر ہوں اور خامیوں پر پردہ پڑا رہے۔ بیٹا، اگر تمہارے سامنے کوئی اپنی ضرورت پیش کرے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، تنگ دلی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے تمہیں اس لائق بنایا کہ لوگ تم سے حاجت روائی کی امید رکھتے ہیں۔ یہ موقع ہے کہ تم اپنی شرافت و سخاوت اور وسعت ظرفی کا ثبوت پیش کرو۔ بیٹا، کوئی اگر تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو سب سے پہلے تو اس کا شکریہ ادا کرو، اور پھر اس کے ساتھ تم بھی کم از کم اسی جیسی بھلائی کرو، اور اگر بدلے میں تم اس سے زیادہ بھلائی کر سکتے ہو تو تمہیں زیادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ جس کے پاس وسعت اور مالی فراوانی ہو، بھلائی کرنے میں اس کا انداز اس شخص سے مختلف ہونا چاہیے جو بیچارہ تنگ دست، پریشان حال اور خود ضرورت مند ہو۔ بیٹا، بندوں کے احسانات پر ان کا شکر گزار ہونا بڑی خوبصورت ادا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی باادب، سلیقہ مند اور تربیت یافتہ ہے، لہذا اپنی ملاقاتوں میں اس کا خاص خیال رکھو۔ بیٹا، اپنے فکر و مزاج میں اعتدال اور استقامت پیدا کرو، مہذب اور سمجھدار بنو، انوکھی عادت و اطوار، برے اخلاق اور نامانوس افکار و خیالات سے ہمیشہ دور رہو۔ بیٹا، تم اپنے کو سنجیدہ اور خوش مزاج بناؤ، تم خوئی اور بد مزاجی سے بچو، نہ تو بڑکپن کا اظہار کرو کہ لوگ تمہیں قبول ہی نہ کر سکیں، اور نہ ایسی عاجزی کا اظہار کرو کہ تمہاری تحقیر پر اتر آئیں۔ ملاقات کے وقت چہرے پر بشاشت رکھو، گفتگو کرو تو سنجیدگی اور متانت کا اظہار کرو، بولو تو بھلی بات کہو، فضول اور بے فائدہ بولنے سے زبان کو خاموش رکھو۔ تحمل و بردباری۔ بیٹا،
بردباری اور متانت و سنجیدگی بہترین صفات ہیں۔ ان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے بس یہی بات کافی ہے کہ یہ صفات اللہ رب العزت کو بے انتہا محبوب ہیں۔ لہذا ان پاکیزہ صفات سے اپنے باطن کو آراستہ کرو۔ بیٹا، سب سے مشکل اور نازک گھڑی تمہارے لیے وہ ہے جس میں تمہارا دماغ غصے سے بے قابو ہو رہا ہو، اس لیے کہ ایسے میں آدمی کو یہ ہوش نہیں رہتا کہ وہ کیا بک رہا ہے۔ بیٹا، غور کرو کہ غصہ آنے پر تم اپنے غصے کو ٹھنڈا کیسے کر سکتے ہو۔ میرے عزیز، غصہ آدمی کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ غصہ آنے کے بعد آدمی اپنے کو ظلم سے کم ہی روک پاتا ہے۔ لہذا جن باتوں سے تمہیں غصہ آتا ہو ان سے بہت دور رہو۔ پھر بھی غصہ اگر آ ہی جائے تو اپنے کو قابو میں رکھو اور ان احمقانہ حرکتوں سے بچو جو غصے کے نتیجے میں آدمی سے ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ حرکتیں غصہ کرنے والے کے لیے نہایت نقصان دہ ہیں۔ غصہ آنے پر فوراً خاموش ہو جاؤ یا اپنی حیت بدل دو۔ مثلاً کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ اگر اس کا موقع نہ ہو تو نشست کا انداز ہی بدل دو۔ غصہ پی جانے پر اللہ تعالیٰ نے جو عظیم اجر و ثواب رکھا ہے اسے سوچو۔ جس پر تمہارا غصہ اتر سکتا ہو اس سے دور ہو جاؤ۔ جو تم سے کمزور ہو ہرگز اس سے کبھی اپنی بھڑاس نہ نکالو اور نہ کبھی ایسے شخص پر غصہ اتارو جس کا تمہارے غصے سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہ ہو۔ بہت سے لوگ غصہ کسی دوسرے پر ہوتے ہیں اور پھر اس غصے کو اپنی بیوی، بچوں، شاگردوں اور ملازموں پر اتارتے ہیں۔ ایسے بے قصوروں پر غصہ اتارنا بیمار اور پست ذہنیت کی علامت ہے۔ بیٹا، کسی کو غصے میں دیکھو تو اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرو، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو پھر اسے چھوڑ کر ہٹ جاؤ، اس لیے کہ غصہ بھی ایک طرح کا جنون ہے اور جنونی شخص کے پاس ٹھہرنا مناسب نہیں۔ وعدہ خلافی سے بچو۔ بیٹا، وعدے کم سے کم کرو۔ جب تک اس سے بچنا ممکن ہو بچو۔ زیادہ وعدہ کرنے والا وعدہ خلافی کا مرتکب ہو ہی جاتا ہے۔ جو چیز اپنے بس میں نہ ہو اس کا کبھی ذمہ نہ لو۔ اگر ایسی چیزوں کا ذمہ لے لوگے تو پھر اس کو پورا نہیں کر سکو گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کی نظر میں بے اعتبار ٹھہرو گے اور رسوائی الگ ہوگی۔ وعدہ کیے بغیر خیر خیرات کرتے رہو اور اپنی حیثیت اور وسعت کے بقدر لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے رہو۔ وعدہ وہیں کرو جہاں وعدہ کرنا ناگزیر اور ضروری ہو اور اس سے بچنا دشوار ہو۔ بیٹا، ایسا وعدہ تو ہرگز نہ کرو جس کے پورا کرنے کا تمہارا ارادہ ہی نہ ہو، اس لیے کہ وعدہ خلافی منافق کی خصلت ہے۔ اس کے باوجود بہت سے احباب اور اہل تعلق اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ بیٹا، جنہیں وعدوں کی کوئی پرواہ نہ ہو تمہیں بھی ایسے بے اعتبار لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ بیٹا، بے وفائی سے بہت دور رہو۔ بے وفائی اور دھوکہ بہت ہی بری اور گھٹیا خصلت ہے۔ مغرور کی طرف التفات نہ کرو۔ بیٹا، اکڑنے اور شیخی بگاڑنے والے مغرور مالداروں کو بار بار نگاہ اٹھا کر مت دیکھو، ورنہ تمہارے دل کی حالت بدل جائے گی، ذہن منتشر ہو جائے گا اور اپنے اندر ایسی نئی نئی ناگوار کیفیت محسوس کرو گے جس کا پہلے کبھی تمہیں تجربہ نہ ہوا ہوگا۔ نیز مغرور شخص جب تمہیں دیکھے گا کہ اس کے عالی شان محل کی خوبصورتی اور چمک دمک تمہیں دم بخود اور مدہوش کیے دیتی ہے تو اس کا دل اس محل میں اور اٹکے گا اور اس کی اکڑ مزید بڑھ جائے گی، اور جب تم اس کی خوبصورت کار کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھو گے تو وہ اور پھولے نہیں سمائے گا اور مال کے گھمنڈ میں مزید سرکش ہو جائے گا، اور جب تم ان چیزوں کو خاطر میں ہی نہیں لاؤ گے اور دیکھ کر تیزی سے گزر جاؤ گے اور تمہارے پاس جو ہے اسی پر خوش رہو گے تو یقین رکھو کہ ساعت کے رومال زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والے ہیں، یعنی آخرت میں تمہیں جو بدلہ ملے گا وہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔
بیٹا کسی متکبر اور گھمنڈی انسان کو دیکھو تو تمہیں اس پر ہمدردانہ رنج اور افسوس ہونا چاہیے، اور اگر موقع ہو تو تمہیں اس بات پر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، یا شکر کی ادائیگی کے طور پر کچھ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے فضل سے تمہیں اس بدترین بیماری سے محفوظ رکھا اور اس جیسا نہیں بنایا۔ ایسے لوگ قابل قدر ہیں۔ بیٹا بہت سے اہل خیر ایسے ہوں گے جن سے تمہیں بے پناہ عقیدت و محبت ہوگی، ان کے تئیں تمہارے دل میں جو پاکیزہ جذبات ہوں گے، تمہاری زبان ان کے اظہار سے قاصر ہوگی، ان کی داد و دہش، خیر خیرات، مزاج کی نرمی، دل کی پاکیزگی اور ان کے چہرے کی تر و تازگی تمہیں بے حد متاثر کرتی ہوگی۔ ان کی نرم خوئی اور شرافت و پاکیزگی کی وجہ سے بسا اوقات تمہیں ایسا خیال ہوتا ہوگا کہ وقت آنے پر یہ لوگ اپنی جان و مال، آل و اولاد، حشم و خدم اور سواری و مکان تک دینے اور خرچ کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ میرے عزیز، ایسے پاکیزہ اور بھلے لوگوں سے اللہ کے واسطے محبت کرو، ان کے لیے خوب دعائیں کیا کرو اور ان کے پاس بیٹھو اور ان کا احترام ملحوظ رکھو، لیکن ان سے ہرگز کبھی کسی ضرورت کے لیے سوال نہ کرو، مومن کی تحقیر نہ کرو۔ بیٹا کبھی اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، خواہ اس کی حالت کیسی بھی ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ پاک باطن اور پاک ضمیر ہو، بھلائیوں کے حاصل کرنے میں تم سے زیادہ تیزی دکھانے والا ہو، والدین کی اطاعت اور خدمت گزاری میں تم سے بڑھ کر ہو۔ ممکن ہے کہ اس کے پاس جو مال و دولت ہو وہ تمہارے پاس مال و دولت سے بہت کم ہو، لیکن پھر بھی وہ بندے خدا مالک کے دیے ہوئے پر خوش اور راضی ہو، وہ بات کا سچا اور معاملات کا پکا ہو، اس کا دل کینہ کپٹ سے خالی اور آئینے کی طرح صاف ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے لیے جنت کا فیصلہ کرے تو جنت میں اس کا مقام تمہارے مقام سے بہت بلند ہو۔ اسلامی آداب کی قدر کرو۔ بیٹا جب کسی کے پاس بیٹھ کر اس سے گھن ہونے لگے اور اس کے ہاتھ پاؤں کے بے ہنگم آگے کو بڑھے ہوئے یا نیچے کی جانب کو مڑے ہوئے نیلے پیلے ناخن اور ان کے نیچے بیٹھی ہوئی میل و گند کو دیکھ کر دل مالش کرنے لگے تو پھر ایسے شخص کے بارے میں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ لاپرواہ انسان ہے۔ اسے جب اپنی صحت کی فکر نہیں تو اسے دوسری چیزوں کی بھی فکر نہیں ہوگی، خواہ وہ چیزیں صحت سے اہم ہوں یا اتنی اہم نہ ہوں۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر تمہیں سبق لینا چاہیے اور اپنی صحت کی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور تمہارے اندر ان اسلامی آداب کو اپنانے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے جن میں صفائی ستھرائی، ناخن تراشنے، بالوں کو موڑنے، ان کو درست رکھنے یا اس انداز کے دوسرے احکام دیے گئے ہیں۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے آداب اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں سے اپنی زندگی کو سنوارو۔ کیا کہنے اس معلم و مربی کے جو مخلوق میں سب سے اعلیٰ و اشرف ہو، اور کیا کہنے اس خوش قسمت امتی کے جو اس عظیم معلم کی سیرت و کردار کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنائے۔ بیٹا جو دینی تربیت ہم نے تمہیں دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ ذرا گرد و پیش نظر اٹھا کر دیکھو، کوئی ایسا ملے گا جس کے لیے شراب پیے بغیر رات گزارنا مشکل ہے، کوئی ایسا نظر آئے گا جس کے یہاں ملازمت کوئی ڈھنگ کی ملازمت ہے ہی نہیں جب تک کہ وہ مرد و عورت کے مخلوط ماحول میں نہ ہو، اور کوئی ایسا بھی ملے گا جس کے نزدیک زندگی ہے ہی نہیں جب تک کہ دوسروں پر عرصہ حیات تنگ نہ کر دیا جائے۔ ان کا نظریہ ہے جینا ہے تو پھر دہر میں کوہرام مچا دو۔ مہمانی کا ادب۔ بیٹا جب کسی کے مکان میں داخل ہو تو داخل ہونے کے وقت ایک سرسری نظر مکان اور اس کے ساز و سامان پر ڈال لو، اور بار بار ادھر ادھر نظریں اٹھا کر اس طرح مت دیکھو کہ یوں محسوس ہو
جیسے تم نے نہ تو کبھی کوئی مکان دیکھا ہے نہ ساز و سامان، نہ کبھی کسی گھر کے مکینوں کو دیکھا ہے اور نہ مہمانوں سے کبھی واسطہ پڑا ہے، اور جب کام ہو جائے تو وقار کے ساتھ سلام کر کے مسکراتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو جاؤ، نکلتے ہوئے نگاہیں نیچی اور سامنے رکھو تاکہ نظر کسی ایسی جگہ نہ پڑے جو میزبان کے لیے باعث ناگواری ہو۔ میزبان نے تمہارا اعزاز و اکرام کیا ہے، خاطر مدارات کی ہے، لہذا مکان کے احاطے سے باہر آنے کے بعد میزبان یا اس کے اہل خانہ کے کسی عیب یا ان کے گھر کی کسی ناقابل ذکر چیز کا ہرگز کسی سے کوئی تذکرہ نہ کرو، یہ بات کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ بیٹا، جب لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے کا اتفاق ہو تو نہ تو کھانا کھانے کے لیے جلدی مچاؤ اور نہ کھانا جلدی جلدی کھاؤ، اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے زبان باہر نہ نکالو، نہ دوسرے کے لقمے گنو اور نہ کھانے پر ایسا ٹوٹ پڑو کہ دوسروں کے سامنے کی بھی چیزیں سمیٹ کر چٹ کر جاؤ۔ منہ میں لقمہ لے کر نہ بولو، خوب شکم سیر ہو کر نہ کھاؤ، بلکہ کچھ گنجائش باقی رکھو، ہو سکتا ہے کھانے کے بعد جوس یا پھل فروٹ بھی آئے۔ دسترخوان پر اتنی دیر تک نہ کھاؤ کہ اور لوگ تو پہلے اٹھ جائیں اور تم سب سے آخر میں اٹھو۔ منہ کی صفائی اور دانتوں کا خیال کرتے ہوئے چہرہ ڈھک لو، اور کھانے سے جب فارغ ہو چکو تو پھر اب دیر تک وہاں مت بیٹھو۔ بیٹا، اس زمانے میں ایک دوسرے کے گھر لوگوں کا آنا جانا زیادہ تر رات میں ہو رہا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ رات میں کوئی آپ کے مکان پر آ کر دستک دے، مگر یہ کہ اس کی آمد کسی خیر کا باعث ہو، لہذا رات میں تم اگر کسی کے گھر جاؤ تو یہ جانا کسی خیر کا باعث ہونا چاہیے، مثلا وہاں جانے سے کوئی دینی یا علمی نفع ہو یا پھر جانے کی کوئی واقعی ضرورت ہو۔ اسی طرح رات میں اگر کوئی آپ کے گھر آئے تو آپ کی اس کے ساتھ ملاقات ایسی ہو جو خیر کا باعث ہو۔ رات کے وقت بے مقصد کسی کے یہاں آنے جانے اور فضول وقت ضائع کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہر لغو اور بیکار کام سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ مجلس میں گفتگو کا آداب۔ بیٹا، اگر تم کسی مجلس یا پروگرام میں شرکت کرو تو سننا زیادہ اور بولنا کم ہونا چاہیے، اور جب گفتگو کرو تو تمہاری گفتگو مختصر ہونی چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی اپنی بات کہنے کا موقع مل سکے۔ دوران مجلس پاس میں بیٹھے ہوئے شخص سے دبی اور آہستہ آواز سے زیادہ باتیں بھی نہ کرو۔ مجلس میں خلاف شرع کوئی کام ہونے لگے تو مناسب انداز میں اس کے روکنے کی کوشش کرو، اور اگر روکنا تمہارے بس میں نہ ہو تو مجلس سے اٹھ جاؤ۔ بیٹا، اگر تم معزز اور باحیثیت انسان بننا چاہتے ہو تو گفتگو کرتے ہوئے اوٹ پٹانگ بولنے اور بیہودہ گوئی کرنے سے پرہیز کرو، زندگی سے لطف اٹھاؤ۔ مگر بیٹا، اس زندگی میں جی بہلانے کے لیے بہت کچھ ہے، تم شوق سے سیر و تفریح کرو، کھیلو کودو، ہنسو مسکراؤ، آرام دہ بستر پر چین کی نیند لو، فراخی اور آسودگی حاصل کرو، پرفضا جگہ میں ہوا خوری کرو، یہ سب کچھ کرو، بس اتنا خیال رہے کہ ان سب چیزوں میں لگ کر اپنی دینی اور دنیاوی ذمہ داریوں کو نہ بھولو، اور نہ ہی اپنی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچاؤ۔ بقول شاعر، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ بری عادتوں سے پرہیز۔ بیٹا، بعض نوجوانوں کو بے توجہی میں کوئی بری عادت لگ جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ وہ عادت ایسی پختہ ہو جاتی ہے کہ اس کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ مثلا بعض لوگ کسی گالی یا کسی نامناسب جملے کے اس طرح عادی ہو جاتے ہیں کہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر پر اسے دہراتے رہتے ہیں۔ کسی کا کوئی تکیہ کلام بن جاتا ہے، دوران گفتگو موقع بے موقع زبان پر آتا رہتا ہے۔ تکیہ کلام آدمی کی ایسی کمزوری ہے جس سے اس کی گفتگو کا حسن جاتا رہتا ہے۔
اسی طرح بعض لوگوں میں یہ کمزوری دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ کسی چیز کی وجہ سے فکر مند ہوتے ہیں تو اپنے بدن کے کسی حصے کو لاشعوری میں ہلاتے رہتے ہیں۔ ایسی کمزوریوں سے ہوشیار رہنا چاہیے تاکہ یہ کمزوریاں آگے چل کر مستقبل عادت کی شکل نہ اختیار کر لیں جن کا چھوڑنا دشوار ہو۔ بعض لوگوں کی کوئی چڑ ہوتی ہے، کوئی کسی بات سے چڑھتا ہے اور کوئی کسی خاص طرح کی حرکت سے۔ ایسے کسی شخص کے سامنے اس کی چڑ والا کام نہ کرو، داڑھی کے بالوں سے مت کھیلو، اسی طرح ہاتھ میں کوئی چیز لے کر یا منہ میں رکھ کر اس سے کھلواڑ نہ کرو۔ پند و نصیحت: بیٹا، اگر تمہیں اس بات پر فخر ہو کہ میں تمہارا باپ ہوں تو مجھے ہرگز یہ فخر نہیں کہ تم میرے بیٹے ہو۔ مجھے تم پر فخر جب ہوگا جب تم حق پرست بن جاؤ، مردوں کی چال چلو، گمراہی اور بے راہ روی کی ڈگر چھوڑ کر راہ حق راہی بن جاؤ۔ بیٹا، تم رشد و ہدایت کے درخشاں تارے بنو تاکہ لوگوں کو تم سے ہدایت اور رہنمائی ملے۔ دنیاوی اسٹار نہ بنو جس کی اداکاری سے لوگوں کو ہنسی آئے۔ بیٹا، ہمیشہ اپنے من والی ہی نہ کرو، یہ مزاج اچھا نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو انصاف کا پابند بناؤ۔ اگر تمہارا نفس تمہیں بے اعتدالی کی طرف لے جائے تو اسے اعتدال اور انصاف پر لاؤ۔ اگر وہ حدود سے آگے بڑھے تو اسے انصاف کی لگام دو اور قابو کرو۔ اور نفس کا مطالبہ اگر بجا ہے تو اب اس کی بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں۔ بیٹا، تم اگر اپنے سرکش نفس کو لگام دے سکتے ہو تو تم طاقتور انسان ہو۔ بقدر ضرورت مال پر اگر قناعت کر سکتے ہو تو تم دل کے غنی اور بادشاہ ہو۔ علم و ادب اور شرافت و شائستگی سے اگر آراستہ ہو تو تم سردار اور عالی مقام ہو۔ جب تک تمہارا مقصد زندگی اللہ کی رضا اور اس کے دین کی سربلندی ہے، تمہاری زندگی سراپا عبادت اور جہاد ہے۔ بیٹا، تمہاری ہتھیلیوں میں تراوٹ ہے، معصیت کا ارتکاب کر کے اس تراوٹ کو خشک نہ کرو۔ تمہارے قدم مضبوط ہیں، گناہ کر کے ان کو کمزور نہ کرو۔ تمہاری نظر تیز ہے، بدنگاہی کر کے اس کی تیزی ختم نہ کرو۔ تمہارے کانوں کی سماعت اچھی ہے، ان سے وہ آوازیں نہ سنو جن کا سننا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اپنے حواس، آنکھ، ناک، کان، زبان اور ہاتھ پاؤں کو ایسی چیزوں میں استعمال نہ کرو جو تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، آخر ان چیزوں کا بھی آخرت میں حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بے شک کان، آنکھ، دل، ان ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دنیا سے جی نہ لگاؤ۔ بیٹا، دنیا سے دھوکہ نہ کھانا۔ بہت سے لوگ اس دنیا سے دھوکے میں مبتلا رہے، بالآخر یہاں سے ایک دن کوچ کر گئے اور سوائے نقصان کے کچھ بھی ہاتھ نہ لگا۔ وہ یہاں کی لذتوں سے شکم سیر ہوتے رہے لیکن ان کے حقیقی لطف سے محروم رہے۔ بڑے بڑے محلات تعمیر کیے، خزانے جمع کیے اور لمبی لمبی آرزوئیں پالی، لیکن زندگی نے وفا نہ کی اور جلد راہی ملک عدم ہو گئے۔ بیٹا، دنیا اور دنیا کے خمیر میں ویرانی ہے۔ یہاں کوئی چیز نہ ہمیشہ رہی ہے نہ سدا رہنے والی ہے، لہذا دنیا سے منہ موڑ کر سدا رہنے والی زندگی اور ہمیشہ باقی رہنے والے گھر کے لیے کام کرو۔ وہاں کی بھلائی حاصل کرنے کے لیے ہمہ وقت سرگرم عمل رہو۔ بیٹا، دنیا تو انسان سے خود ہی چمٹی ہوتی ہے، لہذا انسان کو اس سے چمٹنا نہیں چاہیے، اس سے دوری اختیار کرو، اور اگر اس سلسلے میں اپنے نفس سے لڑائی کرنی پڑے تو اس سے لڑائی کرو۔ اس کوشش کے باوجود بھی یہ دنیا کسی نہ کسی راہ سے تمہیں پا ہی لے گی۔ اس سے پہلے کہ اس دنیا کے شرارے تم سے لپٹ کر تمہیں جلا ڈالیں، تم اس سے حفاظت کا سامان اختیار کرنے میں جلدی کرو۔ بیٹا، جو شخص دنیا میں عیش و آرام میں لگ جاتا ہے وہ دنیا ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے، لہذا کام میں لگو
محنت اور جفا کشی کرو، سستی کاہلی اور کمزوری کا شکار مت ہو، اور باطل سے ہوشیار اور چوکنا رہو، ورنہ باطل تمہیں مغلوب کر دے گا۔ بیٹا، دنیا میں ہر طرف حرام ہی حرام زیادہ ہے، تم یہاں کی صرف حلال چیزوں کو ہی حاصل کرو، یہاں ہر سو شر ہی شر ہے، تم خیر کے حصول میں اوروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یہاں ہر سمت معصیت ہی کا چلن ہے، تم طاعت فرما برداری کو اپنا شیوا بناؤ۔ بیٹا، جو آدمی دنیا میں حلال کا طالب ہوتا ہے، حلال اسے مل جاتا ہے، اور بسا اوقات اتنا ملتا ہے جو اس کی ضرورت سے بھی زائد ہوتا ہے۔ اسی طرح حرام کے طالب کو حرام بھی مل جاتا ہے، اور بسا اوقات اتنا ملتا ہے جو ضرورت سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات اتنا ملتا ہے جو ضرورت سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اگر حرام طریقے ہیں جن میں آدمی کے لیے طرح طرح کے نقصانات پوشیدہ ہیں، تو ان کے حلال متبادل بھی موجود ہیں جو آدمی کے حق میں دینی اور دنیاوی ہر اعتبار سے بہتر ہیں۔ اس دنیا میں حلال کے طالب بھی ہیں اور حرام کے بھی چاہنے والے ہیں۔ زندگی سراپا امتحان ہے، احتیاط سے زندگی گزارنے والا ہی اس امتحان میں کامیاب اور سرخرو ہو سکتا ہے۔ زندگی کی گمراہیوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ غموں کا علاج۔ بیٹا، زندگی میں بعض لمحے ایسے بھی آتے ہیں جس میں آدمی پر رنج و غم اور مصائب و آلام کا وہ ہجوم ہوتا ہے کہ دنیا اس کی نظروں میں تاریک ہو جاتی ہے اور مشکل سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ایسے میں آدمی یا تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے یا پھر نکلنے کی کوئی ایسی راہ اختیار کرتا ہے جس میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ خبردار میرے عزیز، خبردار، نہ مایوسی کو قریب آنے دو اور نہ کوئی ایسا کام کرنا جس سے اللہ ناراض ہو، اس لیے کہ مایوسی وہ خاموش زہر ہے جو آہستہ آہستہ انسان کو موت کی نیند سلا دیتی ہے، اور اللہ کی ناراضگی مول لینا بڑی خطرناک بات ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس زندہ ہو، اسے ایسے کام کی ہمت نہیں ہو سکتی۔ پیارے، ایسی مشکل گھڑی میں کرنا یہ ہے کہ بس اللہ کے سامنے پڑ جانا ہے، اسی کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا ہے، ندامت کے آنسو بہانا ہے اور توبہ کر کے اس کو منانا ہے، اس لیے کہ حالات اسی کی طرف سے آتے ہیں، لہذا ان سے پناہ اور نجات بھی صرف اسی کے پاس مل سکتی ہے۔ وہی غموں کو دور کرتا ہے، دکھوں سے نجات دیتا ہے، دلوں کی فریاد سنتا ہے اور لوگوں کی بگڑی بناتا ہے۔ بیٹا، ایک غم بسا اوقات دوسرے غموں کا سبب بن جاتا ہے، لہذا سبھی غموں کو سنجیدگی سے نہ لیا کرو، کچھ پر توجہ دو اور کچھ سے نظریں بچا کر آگے بڑھ جایا کرو۔ غموں کی وجہ سے اپنی سرگرمیوں کو ختم نہ کرو، نہ تنہائی اور کنارہ کشی اختیار کرو اور نہ ہی اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں سستی برتو۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور صبر کرو اور امید رکھو کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ کے حکم سے غموں کے بادل چھٹیں گے اور تمہاری پریشانیاں آسانیوں سے بدلیں گی۔ ظلم اور ظالم دونوں سے دور رہو۔ بیٹا، اگر تمہیں کبھی یاد آئے کہ تم نے کسی پر ظلم کر کے اس کا حق مارا ہے تو سارے کام دھندے چھوڑ دو، پہلے اس کا حق لوٹانے کی فکر کرو، اس لیے کہ کہیں اگر اس نے تمہارے حق میں بد دعا کر دی تو پھر زندگی تمہارے لیے وبال بن جائے گی۔ کبھی تم پریشان ہوگے، کبھی بیوی بچے پریشان ہوں گے، کبھی مال اور کاروبار پر آفت آئے گی اور کسی چیز سے فائدہ نہ اٹھا سکو گے، نہ صحت سے، نہ مال سے اور نہ ہی آل و اولاد سے۔ مظلوم کی فریاد سیدھے اللہ تک پہنچتی ہے اور کبھی رد نہیں ہوتی۔ بیٹا، بدلہ لینے میں کسی پر ظلم نہ کرو، پہلے اس نے تم پر زیادتی کی تھی، اب اگر بدلہ لینے میں تم نے زیادتی کر دی تو زیادتی کا وبال اب تم پر ہوگا۔ بیٹا، جو شخص ظلم کا عادی ہو جاتا ہے وہ ذلت کی موت مرتا ہے
اور قیامت میں بھی اسے رسوائیوں کا سامنا ہونا ہے۔ یہ ظلم کل اندھیروں کی شکل میں اس کے سامنے آئے گا۔ بیٹا، نہ کسی ظالم کے لیے سایہ بنو اور نہ کسی ظالم کے سائے میں بیٹھو، یعنی نہ تو اس کے لیے سہارا بنو اور نہ ہی اس کا سہارا لو۔ بیٹا، اگر ظالم سے تم نے کنارہ کشی اختیار کی اور اس سے ناراض ہو کر اس نے تمہارے لیے کوئی دروازہ بند کر دیا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ ایک دروازہ بند کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دوسرے کئی دروازے کھول دے گا۔ بیٹا، کسی ظالم سے لگاؤ نہ رکھو ورنہ دوزخ کی آگ میں جلنا ہوگا، اور اس کے رویے سے رضامندی کا اظہار نہ کرو ورنہ اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا، اور اس کے سائے سے بھی فائدہ نہ اٹھاؤ ورنہ گناہ میں تم بھی اس کے شریک قرار پاؤ گے۔ بیٹا، سب سے بدترین انسان وہ ہے جو سب سے بڑا ظالم ہو، یا پھر وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہو، یا پھر وہ ہے جو اپنے دوستوں کے حق میں سب سے زیادہ بے وفا اور غدار واقع ہوا ہو، یا پھر وہ ہے جو سب سے زیادہ احسان فراموش ہو، یا پھر وہ ہے جو بے حیائی میں اس درجہ بڑھ گیا ہو کہ اسے اللہ کی نافرمانیوں کی کوئی پرواہ ہی نہ ہوتی ہو۔ نظام الاوقات کے پابند بنو۔ بیٹا، اپنے لیے ایک پروگرام اور ایک نظام الاوقات بناؤ اور پھر اچھی طرح اس کی مکمل پابندی کرو۔ نظام کی پابندی طبیعت پر گراں ہوتی ہے، اس لیے کہ طبیعت اس سے جی چراتی ہے۔ اگر سختی سے اسے کنٹرول نہ کیا گیا تو وہ مزید سرکش بے قابو ہوتی چلی جائے گی، کاہلی اور سستی اس کی عادت بن جائے گی، پھر تمہاری وقت جیسی متاع عزیز بیکار ضائع ہوتی رہے گی۔ بیٹا، تم نے اپنی زندگی کے لیے جو پروگرام ترتیب دیا ہے اس میں کچھ وقت ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں تم تنہائی میں بیٹھ کر درپیش مسائل پر گہرائی اور سنجیدگی سے غور کر کے ان مسائل کی تہ تک پہنچ سکو۔ اگر تمہارے نظام الاوقات میں مسائل پر سنجیدگی سے غور کرنے کے لیے وقت نہیں تو تمہارے ہر طرف میڈیا نے جو یہ شور اور ہنگامہ برپا کر رکھا ہے تم اسی میں کھو کر رہ جاؤ گے۔ میڈیا کے ہنگاموں اور پروپیگنڈوں سے آدمی بسا اوقات ایسا گمراہ ہوتا ہے اور اس طرح حیران و پریشان ہوتا ہے کہ اسے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کہاں جائے اور کیا کرے۔ لہذا بہت چوکنے اور محتاط ہو کر زندگی گزارو، اور مسلمانوں کی بڑی اکثریت بطور خاص وہ لوگ جو صلاح و تقوی سے بہراور اور عام مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کوشاں ہیں، ہمیشہ انہی سے وابستہ رہو اور ان کی راہ سے ہٹ کر کوئی اور راہ اختیار نہ کرو۔ بیٹا، اپنے نظام الاوقات میں خود اپنی ذات کے لیے بھی کچھ خالی وقت رکھو جس میں تم ہر طرح کی بیرونی تاثیر سے دور ہو کر تنہائی میں اپنی عقل سے یہ سوچو کہ اس وقت تمہاری دینی حالت کیسی ہے، تمہاری زندگی رب کے احکامات کی پابند کتنی ہے، اور جو حقیقی زندگی تم سے مطلوب ہے تم اس سے کتنا دور یا کتنا قریب ہو۔ اپنی ذات کا محاسبہ کرنے کے لیے یہ تنہائی انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ آل و اولاد، دوست و احباب، مراسم و تعلقات اور دنیا کے دھندے، یہ ساری چیزیں آدمی کو ایسا غافل بنا دیتی ہیں کہ اسے اپنے مقصد حیات اور اپنی زندگی کی اصل ذمہ داری کا احساس بھی نہیں رہ جاتا۔ مشتبہ معاملات اور مشتبہ جگہوں سے دور رہو۔ بیٹا، کوئی معاملہ یا اسکیم اگر تمہیں مفید اور پرکشش نظر آئے اور تمہیں بار بار اپنی طرف متوجہ کرے تو بلا سوچے سمجھے اس کے کر گزرنے کا فیصلہ نہ کر لو، بلکہ پہلے اس کا شرعی حکم جاننے کی کوشش کرو تاکہ معاملہ شرعی اعتبار سے تم پر اچھی طرح واضح ہو جائے، پتہ چل جائے کہ معاملہ حلال ہے یا حرام۔ اگر معاملہ میں تفصیل ہے، مثلا یہ کہ کچھ شرطوں کی رعایت کے ساتھ معاملہ جائز ہے اور ان کے بغیر ناجائز، یا معاملہ کی کچھ صورتیں شرعی اعتبار سے درست ہیں اور کچھ نادرست ہیں، تو اس تفصیل کا تمہیں علم ہونا چاہیے۔
ان چیزوں کو جانے بغیر معاملہ کر گزرنا آدمی کے دین و ایمان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ جن اسکیموں میں آدمی کے لیے کشش کا سامان موجود ہو، وہاں آدمی کو اپنے نفس سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ ایسے معاملات میں عموماً حظ نفس کا بہت دخل ہوتا ہے۔ آدمی غیر شعوری طور پر نفس کے بہکاوے میں آ کر خواہشات سے مغلوب ہو جاتا ہے اور غیر شرعی اقدام کر بیٹھتا ہے۔ بیٹا، اگر تمہارے سامنے کوئی پھندا ہو تو کیا تم اس پھندے میں کود پڑو گے؟ اگر تم کو اس پھندے سے بچ نکلنے کی قدرت ہوگی، جب بھی نہیں کودو گے۔ اسی طرح شبہے اور تہمت کی جگہوں میں بھی بے سوچے سمجھے مت گھس جایا کرو، خواہ تمہیں یقین ہو کہ تم ایسی جگہوں میں جا کر حرام میں مبتلا نہیں ہوگے، اس لیے کہ وہاں جا کر تم نے اگر بد نظری کر لی یا حرام مصافحہ کر لیا یا کوئی اور غلط قدم اٹھا لیا، تم نے پہلی مرتبہ صرف اگر اتنا ہی کر لیا تو شیطان کی نظروں میں یہ بھی بہت ہوگا اور اس کو بھی وہ اپنی بڑی کامیابی سمجھے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔